السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول ماسیل بائی نور راجپوت کی یہ 12ویں قسط ہے۔ عبدل کے ساتھ جو پلے سانگ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کی ریلیز روک دو۔ وہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا جہاں سے پورا ویلنسیا نظر آ رہا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے سرد و سپاٹ لہجے میں کسی کو حکم دے رہا تھا، جبکہ دوسری جانب فون سننے والے کے سر پہ گن رکھی تھی۔ ایک شخص سوٹ بوٹ میں ملبوس، چہرہ ماسک میں چھپائے اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ یہ وہی ڈائریکٹر تھا جس نے ابھی عبدل کے ساتھ فالن اینجل پر اپنی شوٹنگ مکمل کی تھی، پر اسے سمجھ نہ آیا تھا اچانک اس کے گھر میں کوئی کیوں گھس آیا تھا اور اب اس کے سر پہ گن تانے کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے ڈائریکٹر کو فون پکڑا دیا تھا۔ وہ اب کانپتی ٹانگوں سے فون کی دوسری جانب موجود شخص کا حکم سن رہا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں نے بہت پیسہ لگایا اس پر۔ ڈائریکٹر نے احتجاج کیا۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عبدل کا کوئی دشمن تھا۔ جتنا لگایا ہے اس سے ڈبل تمہیں مل جائے گا، پر یاد رہے اگر یہ سانگ ریلیز ہوا تو تم نہیں بچو گے۔ اس نے فون پر دھمکی دی۔ اگر ریلیز نہ ہوا تو عبدل مجھے مار ڈالے گا۔ ڈائریکٹر کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ عبدل آئے تو اسے یہ سب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے صاف صاف بتا دینا۔ ٹوں ٹوں کی آواز سے فون بند ہو گیا۔ ماسک والے شخص نے گن ابھی تک اس کی کن پٹی پہ رکھی ہوئی تھی۔ ڈائریکٹر کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اب اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے عبدل کو سائن کیا تھا۔ اکاؤنٹ نمبر لکھو۔ ماسک والے شخص نے اپنا فون ڈائریکٹر کے سامنے کیا۔ کل سانگ کی ریلیز ڈیٹ تھی۔ ڈائریکٹر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے فون میں اپنا اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کیا۔ آج شام تمہیں پیمنٹ مل جائے گی، پر یاد رکھنا یہ پلے سانگ اگر ہماری مرضی کے بنا ریلیز ہوا تو تم نہیں بچو گے۔ ماسک والے شخص نے پھنکارتے کہا اور پھر گن اس کے سر پر اس انداز میں ماری کہ وہ وہیں ڈھہ گیا۔ عبدل چلا گیا تھا بنا کچھ بتائے، بنا کچھ بولے، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کئی لمحے وہ الجھے ذہن کے ساتھ یوں ہی بیٹھی رہی، چونکی تب جب ماسیل کا فون آیا۔ اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ بالآخر اسے اٹھانا پڑا۔ کہاں ہو؟ بےتابی سے پوچھا گیا۔ ایمان نے کافی شاپ کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایمان کی کافی ویسے ہی رکھی تھی۔ مجھے بلا لیا ہوتا، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اب اس پر نظریں جمائے کہہ رہا تھا، جبکہ ایمان خاموش بیٹھی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ اگر میں کہوں میں کسی سے محبت کرتی ہوں تو؟ ایمان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جو مینیو چیک کر رہا تھا اس کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے بے اختیار ایمان کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ وہ کسی مذاق کے موڈ میں نہیں تھی۔ وہ کچھ ثانیہ دیکھتا رہا۔ تم محبت نہیں کر سکتی ایمان۔ وہ استہزائیہ ہنستا پھر سے مینیو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر میں کہوں تو؟ تم محبت نہیں کر سکتی ایمان۔ تم دل میں بھی ایک دماغ رکھتی ہو۔ حواس میں رہنے والا شخص محبت نہیں کر سکتا، اور تمہارا تعلق اس ذات سے جڑا ہے جو تمہیں مدہوشی میں بھی ہوش کھونے نہیں دیتا۔ تم بھلا محبت کیسے کر سکتی ہو؟ تم محبت کر ہی نہیں سکتی۔ اس کی نظریں ابھی تک مینیو پر تھیں، پر اس کا لہجہ اس کے اندر کی تکلیف کو بیان کر رہا تھا۔ ماسیل دبت ساز ایک لڑکی کی محبت نہیں جیت پایا تھا۔ وہ کتنے یقین سے کہہ رہا تھا۔ ایمان اسے دیکھتی رہی۔ ماسیل نے ویٹر کو بلا کر دونوں کے لیے فریش کافی کا آرڈر دیا اور پھر جیسے گہرا سانس لیتے اپنے اندر کی تکلیف کو دبا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا دی، پھیکی سی مسکراہٹ۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ بھلا کسی سے محبت کیسے کر سکتی تھی؟ شاید یہ سب بس وقتی تھا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ پر وقتی احساسات سالوں آپ سے چمٹے نہیں رہتے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں؟ مجھے آپ سے محبت نہ ہوئی تو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، پر شرط یہ ہے کہ تمہیں کسی اور سے محبت نہ ہو۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ ایمان کی پھیکی سی مسکان بھی غائب ہوئی۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ بس خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ ہو گئی تو؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ماسیل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کم از کم جب سے تم میرے ساتھ ہو تب میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جس پر تم جیسی لڑکی کا دل آ جائے۔ نو نیور۔ تو مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پر ماسیل یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے، ہر جگہ، ہر کہانی میں، آنکھوں سے اوجھل پر وجود رکھنے والا۔ تم ایمانوں کو ڈھونڈنے کب جاؤ گے؟ وہ دونوں اسکول میں تھے جب سے وہ پاکستان سے واپس آئے تھے۔ عبدل کی زبان بس ایک ہی نام لیتی تھی، ایمانے ایمانے ایمانے۔ اس وقت بھی وہ اسکول کی گیٹ سے اندر داخل ہی ہوئے تھے جب عبدل نے پھر سے اس کا ذکر چھیڑ دیا۔ بھول جاؤ اسے، سنجیدہ سا ہاتھ سپاٹ لہجے میں بولا۔ کیا مطلب بھول جاؤں؟ اور کیوں بھولوں؟ اس کی پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ کیونکہ وہ ہماری نہیں ہے، اور اب میرا دماغ کھانا بند کرو۔ وہ اکتا چکا تھا۔
دونوں موٹے موٹے کپڑے پہنے برف سے بنے قالین پر چل رہے تھے۔ دونوں کی ناک سرخ پڑ چکے تھے اور دونوں جڑواں ہونے کی وجہ سے کافی حد تک ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ ہاتھ تیز تیز قدم بڑھاتا کلاس کی جانب جا رہا تھا۔ ایمان ہماری ہے، سنا تم نے؟ وہ ہماری ہے، تمہیں اسے لانا ہی ہوگا، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پیچھے کھڑا زور سے چلایا اور پھر تیزی سے مٹھی بھر کر برف کا گولا بنایا اور قوت سے ہاتھ کو دے مارا۔ ہاتھ نہ رکا نہ پلٹا، وہ اسی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، جبکہ عبدل کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہوا۔ ایسے کیسے وہ مکر سکتا تھا؟ ہاتھ ایمانے سے نہیں مکر سکتا تھا، وہ اسے مکرنے ہی نہیں دیتا۔ اور پھر اس رات ہاتھ اپنے اور عبدل کے مشترکہ کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عبدل نے دونوں کے سنگل بیڈ کے درمیان رکھے سفید رنگ کے سائڈ ٹیبل پر ایمانے کی تصویر، جو اس نے ہسپتال میں بنائی تھی، فریم کروا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عمر میں چھوٹے تھے، پر ذہنی طور پر وہ اپنے آپ کو کسی نوجوان سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہاتھ کو اپنے کمرے میں انسانوں یا جانوروں کی تصویریں نہیں پسند تھیں۔ وہ گہرا سانس لیتے آگے بڑھا اور اس نے فریم کو الٹ کر رکھ دیا۔ وہ جھک کر اپنے جوتے اتار رہا تھا جب عبدل کمرے میں آیا۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں میں فٹ بال تھامے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی فریم کو الٹا رکھا دیکھا تو اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر فریم سیدھا کر کے رکھا۔ ہاتھ نے اسے گھور کر دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ اگر تم نے دوبارہ ایمانے کی تصویر کو ہاتھ لگایا تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ کسی پیشہ ور قاتل کی طرح وہ اسے دھمکی دے کر جا چکا تھا، جبکہ ہاتھ ایمانے کو گھور کر رہ گیا۔ یہ تو طے تھا، عبدل اسے کبھی ایمانے کو بھولنے نہیں دے سکتا تھا۔ ہاتھ اکیڈمی کے لان میں دھری کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا۔ وہ اس اکیڈمی کے ایم ڈی کے ساتھ بیٹھا جو اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ ایم ڈی کا نام مرتضیٰ تھا اور وہ ترکی سے تھا۔ ہاتھ کی اس سے اچھی بول چال تھی۔ وہ دونوں اس وقت ڈوبتے سورج کی کرنوں تلے بیٹھے تھے۔ میز پر کافی کے 2 مگ پڑے تھے، ساتھ ہی لمبی راہداری تھی جو سیدھا سینما روم تک جا رہی تھی۔ وہ دونوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے جب مرتضیٰ کی نظر سامنے سے آتی ایمان پر پڑی تھی۔ وہ سیاہ سادہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، سیاہ شال اس کے کندھوں پر تھی جبکہ پاؤں سیاہ جوتوں میں قید تھے۔ اس کا بیگ کندھے پر تھا۔ وہ آفس سے سیدھا اکیڈمی آتی تھی۔ اس کے سر پر کریم کلر کا اسکارف تھا۔ اس نے پونی ٹیل کر رکھی تھی اور اسکارف اچھے سے سر پہ جمع تھا۔ وہ اس ہولیے میں آتی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی نظر جیسی اس پر پڑی، اس نے فوراً کہا، ہاتھ شی از دا ون۔ یہ وہی ہے ایمان بنت عبداللہ جس کے کالمز اور آرٹیکل تمہیں پسند آئے تھے؟ اس کے کہنے پر ہاتھ نے ذرا سا رخ موڑ کر ایمان کو دیکھا۔ وہ فون پر مصروف تھی۔ وہ اسے پہچان چکا تھا۔ وہ چہرے نہیں بھولتا تھا، اسے وہ چہرہ یاد تھا۔ بے شک یہ کافی سال پہلے کی بات تھی، پر اس نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو اپنی جیکٹ دی تھی۔ کافی ذہین لڑکی ہے، میں نے اس کا فارم چیک کیا تھا، پاکستان سے تعلق ہے، دن میں جاب کرتی ہے اور شام میں یہاں آتی ہے۔ دونوں کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ قدم قدم بڑھاتی ان کے قریب آ رہی تھی۔ اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یہ لڑکی لکھنے کے ساتھ ساتھ اچھا بول بھی لے گی۔ وہ قریب آئی اور بنا ان کی جانب دیکھے آگے بڑھ گئی۔ مرتضیٰ کو تھوڑی حیرانی ہوئی، کیا وہ واقعی 2 خوبصورت مردوں کو بنا دیکھے گزر گئی تھی؟ اس نے سلام تک نہیں کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی بھی دل پھینک تھا، پر مرتضیٰ کو اتنا تو یقین تھا کہ وہ انہیں سلام کرے گی۔ عموماً مسلمان لڑکیاں ان کے احترام میں گزرتے ہوئے سلام ضرور کرتی تھیں، اور غیر مسلم جو سیکھنے آتی تھیں وہ ہر طرح سے گفتگو کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ جا چکی تھی، اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ ہاتھ نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ کیا اس نے ابھی ابھی ہمیں نظر انداز کیا؟ مرتضیٰ نے حیرت سے ہاتھ کو دیکھا۔ اب تم اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، اگر وہ یہاں رک کر ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو میں ڈس اپوائنٹ ہو جاتا۔ اچھا ہوا وہ گزر گئی۔ ہاتھ کی الگ ہی منطق تھی، اسے فین گرل ٹائپ لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگی تھیں۔ اس کی بات سن کر مرتضیٰ ہولے سے مسکرا دیا۔ پس ثابت ہوا اسے احمد مرتضیٰ اور ہاتھ جبیل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو ہاتھ مسکرائے بنا نہیں رہ پایا۔ وہ دونوں اب 10 سال کے تھے۔ ہاتھ لائبریری میں بہت ساری کتابیں کارپیٹ پہ پھیلائے بیٹھا۔ وہ کسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک کسی آندھی طوفان کی طرح بھاگتا ہوا عبدل اندر داخل ہوا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا، آتے دروازے کے ساتھ رکھے ٹیبل سے ٹکرایا۔ کانچ کا بھاری گلدان نیچے گرا۔ زمین پر کارپیٹ بچھے ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی آتا تھا، باہر ہوتا تو مار پیٹ کرتا اور گھر ہوتا تو توڑ پھوڑ۔ یہ دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔ وہ ہاتھ میں ٹیبلٹ تھامے پرجوش سا اس کی جانب بڑھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھ گیا اور ٹیبلٹ کو ہاتھ کے سامنے کیا۔ اسکرین پر ایک چھوٹی سی بچی کی تصویر تھی، کوئی 4 سالہ بچی تھی۔ ہاتھ نے اسکرین دیکھ کر سوالیہ نظروں سے عبدل کو دیکھا۔ وہ منہ سے کم ہی بولتا تھا، اس کے سوال جواب اکثر اس کی نگاہوں سے یا پھر چہرے کے تاثرات سے ہوتے تھے۔ ابھی بھی اس کی نگاہیں عبدل سے یہی پوچھ رہی تھیں کہ اس میں کیا دیکھوں۔ یہ ایمانے ہے، میں نے ایک ایپ پر اس کے چہرے کی تصویر ڈالی تھی، وہی بیبی ایمانے۔ ایپ نے یہ چہرہ بنا کر دکھایا ہے۔ دیکھو ایمانے اب 4 سال کی عمر میں ایسی دکھتی ہوگی۔
اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک تھی۔ ہاتھ نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا بے وقوف ہو۔ وہ خاموش رہا۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جب عبدالایمانی کا نام نہ لیتا ہو۔ عبدل کی نظریں اسکرین پر تھیں جبکہ ہاتھ اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جانب سے خاموشی پا کر عبدل نے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ اس کے تاثرات فوراً بدلے۔ پرجوش سے عبدل کا ناک اب غصے سے پھول چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ نے اس کے اٹھنے پر سکون کا سانس لیا کہ وہ جلد جا رہا تھا ورنہ اس کا دماغ کھاتا رہتا۔ تمہاری آنکھیں چیخ چیخ کر مجھے ایڈیٹ کہہ رہی ہیں۔ انہیں منع کرو ورنہ نکال کر جارج کے کتوں کو ڈال دوں گا۔ وہ غصے سے پھنکارتا دروازے کی جانب بڑھا اور پھر باہر نکل گیا۔ جارج ان کا ہمسایہ تھا۔ ہاتھ کی نگاہیں دروازے پر جمی تھیں۔ وہ تھوڑا حیران تھا۔ عبدل بنا کسی چیز کو ٹھوکر مارے چلا گیا تھا، پر اگلے ہی لمحے وہ دروازے میں ابھرا۔ جس سائڈ ٹیبل سے اس کے آنے پر گلدان گرا تھا، اس نے زوردار لات ٹیبل کو ماری اور پھر غائب ہو گیا۔ ٹیبل زمین بوس تھا۔ ہاتھ نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ اب اگلا پورا ہفتہ عبدل اسے ٹارچر کرنے والا تھا۔ اس کی کیا مجال وہ عبدل کی ایمانے کو اگنور کر دے۔ 13 سال بعد 2 دن ہو گئے تھے ڈائریکٹر عبدل کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ کہاں تو پلے سانگ ریلیز ہونے سے پہلے وہ عبدل کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ عبدل کا نمبر شاید اس نے بلاک کر دیا تھا۔ عبدل کا تو دماغ گھوم گیا۔ اس نے محنت کی تھی، وہ کبھی اپنی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا تھا۔ یہ تو اس کا فیوریٹ کام تھا، اس کے فالن اینجل کا پلے سانگ۔ اس نے کسی طرح ڈائریکٹر کے اسسٹنٹ کو ڈھونڈا کیونکہ ڈائریکٹر کہیں چھپا ہوا تھا۔ اسسٹنٹ کا ناک پھوڑ کر اس نے ڈائریکٹر کا پتہ اگلوا لیا اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ ڈائریکٹر کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ عبدل کو دیکھ کر ڈائریکٹر کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ خود بتاؤ کہ سب یہ جبڑا توڑ دوں؟ اس کا لہجہ غضبناک تھا۔ ڈائریکٹر نے بھی اختیار تھوک نکلا۔ اسے عبدل کے یہاں آنے کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے فلیٹ کے باہر گارڈ کھڑے کر رکھے تھے، پر عبدل باکسر تھا۔ ڈائریکٹر شاید کہ بھول گیا تھا۔ اگلے ہی پل ڈائریکٹر نے سب اگل دیا۔ عبدل خاموشی سے سنتا گیا اور اس کی کنپٹی کی رگیں ابھرتی گئیں۔ پیسے کس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے تھے؟ اس نے خود پہ قابو پاتے بس یہی سوال کیا۔ ڈائریکٹر نے بنا چوں چراہوں سے اکاؤنٹ نمبر دے دیا۔ عبدل جھٹکے سے اٹھا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو؟ ڈائریکٹر خوف زدہ تھا۔ ماسک والا شخص پستول تانے اسے سوتے جاگتے ہر جگہ نظر آتا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جس نے بھی یہ سب کیا وہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس تک پہنچوں، ورنہ وہ تمہیں کیش دیتا، رقم اکاؤنٹ سے ٹرانسفر نہ کرتا۔ وہ کہتا تیزی سے نکل گیا جبکہ ڈائریکٹر نے اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ ڈائریکٹر کو کس نے رقم بھیجی تھی۔ اس کا فون نمبر تک عبدل نے نکلوا لیا تھا۔ عبدل نے نمبر ملایا۔ دوسری جانب دوسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ عبدل؟ دوسری جانب سے فون اٹھاتی کہا گیا جیسے اسی کے فون کا انتظار ہو۔ کون ہو تم؟ عبدل نے سخت لہجے میں پوچھا۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، ملنے تو آ جاؤ۔ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اسے لوکیشن کا میسج موصول ہوا تھا۔ وہ جبڑے بھینچتا، اپنے بالوں کو پونی میں باندھتے اپنی ہیوی بائک پر بیٹھ کر اس سے ہوا کی سپیڈ سے بھگا لے گیا۔ لوکیشن زیادہ دور کی نہیں تھی۔ یہ ایک مشہور ہوٹل کی لوکیشن تھی۔ کمرہ نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ہوٹل میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی جانب بھاگا۔ سیکیورٹی نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی پر وہ نہیں رکا۔ جیسے ہی وہ مطلوبہ کمرے کے سامنے پہنچا، اس نے لات مار کر دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ کے ساتھ رکھی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ بالکل ہلکی سی روشنی تھی جس میں ایک شخص کا سراپا نظر آ رہا تھا پر واضح نہیں تھا۔ سیکیورٹی والے اس کے پیچھے پیچھے اوپر بھاگے آئے تھے۔ عبدل کا سانس پھولا ہوا تھا۔ وہ بنا آستینوں کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لائٹ آن کی۔ وہ جانتا تھا وہ کسی کا جبڑا توڑنے والا تھا، پر جیسی اس کی نظر کرسی پہ بیٹھے شخص پر پڑی وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے کرسی پر ہاتھ بیٹھا تھا، پرسکون سا، ہمیشہ کی طرح خاموش اور پر اسرار۔ ہاں وہ ہاتھ تھا، ہاتھ جبیل، عبدل جبیل کا جڑواں بھائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے 13 سال بعد مل رہے تھے۔ سیکیورٹی والے کمرے تک پہنچ چکے تھے۔ آپ لوگ جائیں، یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں، ہاتھ نے کہا تو گارڈ واپس پلٹ گئے۔ عبدل کے جبڑے مزید بھنج گئے۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ پرسکون سا کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ دونوں کا قد ایک جتنا تھا، البتہ عبدل کا جسم کثرتی تھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح عبدل غصے سے بھرا ہوا تھا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا، اور ہاتھ اتنا ہی پرسکون اور بولتی آنکھوں کے ساتھ سامنے والے کو جلا کر راکھ کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ تو میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ ہاتھ فاتح تھا۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ اسے جن لوگوں کی تلاش ہوتی تھی وہ خود اس تک چل کر آتے تھے۔ ہاں وہ وہی تھا جو منظر عام پر نہیں تھا، پر شطرنج کے مہرے اس کی مرضی سے چلتے تھے۔ تو میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ویسا ہی تھا، صاف شفاف ہاتھ جبیل، ہمیشہ جیسا۔
کتنے لمحے عبدل اسے حیرانی سے دیکھتا رہا اور پھر غصے سے مٹھیاں بھینچتا اس کی جانب بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہاتھ کا گریبان پکڑا، اس سے پہلے وہ اسے ایک مکہ جوڑتا ہاتھ فوراً بولا، اگر یہاں کی کوئی چیز ٹوٹی تو بھرپائی تمہیں کرنی پڑے گی، میرے جبڑے سمیت۔ عام لہجہ، نارمل انداز، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ عبدل کا مکہ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ کسی کی سیاہ آنکھوں میں اسے اپنے سامنے کھڑے شخص کا سراپا نظر آیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ کا گریبان چھوڑ دیا۔ دھیمی سی مسکان ہاتھ کے لبوں کو چھو گئی۔ اس نے جھاڑنے والے انداز میں اپنی شرٹ کا کالر درست کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا اور اس کا یہ پرسکون انداز عبدل کو آگ لگاتا تھا۔ اب وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا ہاتھ اسے ڈھونڈ لے گا۔ خاموش رہنے والا ہاتھ بولنا سیکھ گیا تھا۔ باہر چل کر بات کریں؟ ہاتھ نے اپنا فون اٹھاتے نرم لہجے میں کہا تو عبدل نے اسے گھوری سے نوازا اور پھر دروازے کو ٹھوکر مارتے کمرے سے نکل گیا۔ ہاتھ نے اس کی حرکت پہ گہرا سانس لیا اور فوراً اس کے پیچھے لپکا، اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جاتا۔ آپ کو سب سے زیادہ خوف کس چیز سے آتا ہے؟ کوئی فوبیا؟ سب سے بڑا فوبیا؟ اس نے ماسیل کو میسج کیا تھا۔ اکیلے رہ جانے سے۔ کچھ دیر بعد اس نے جواب دیا تھا، ہزاروں چاہنے والے ہیں آپ کے، پھر کیسا ڈر؟ وہ الجھی تھی۔ مجھ جیسے لوگ آخر میں اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ عبداللہ شہاب بھی آج اکیلا تھا، کوئی نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ خاموش ہو گئی، ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہاتھ کا آنا اور پھر عبدل کا ملنا، اس کی سمجھ سے یہ سب باہر تھا۔ روز ہاتھ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ کیسے بکھر جاتی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ پتہ نہیں وہ شخص واپس کیوں نہیں جا رہا تھا۔ اور تم مستقبل میں کس بات کو لے کر خوفزدہ ہو؟ ماسیل پوچھے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ پاگل ہو جانے سے۔ اس نے نہیں چھپایا، صاف صاف بتا دیا۔ مجھے خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی خود کو کسی پاگل خانے میں پاتی ہوں۔ یہ خوف میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اوہ کم آن ایمان، تم بہت سٹرونگ ہو، تمہیں خود پر پورا کنٹرول ہے، تم پاگل نہیں ہو سکتی۔ ماسیل کا میسج پڑھتے وقت اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کہہ نہ پائی کہ اسے عبداللہ شہاب کی طرح بے وفائی کرنے سے ڈر لگتا تھا جیسے اس نے کی تھی اپنی بیوی سے، اور ایمان کو آج کل یہ خوف ستا رہا تھا کہ اس کا انجام عبداللہ شہاب جیسا نہ ہو۔ وہ بھی اپنے دل کو ہزار چاہنے کے باوجود عدم جبیل کی طرف مائل نہیں کر پائی تھی۔ وہ اس کی محبت کو اپنا کر اب ان زنجیروں سے آزادی چاہتی تھی، اور وجہ بہت ساری تھی۔ ماسیل وہ شخص نہیں تھا جس کی اس نے کبھی چاہ کی تھی، اور اسے یہ خوف تھا اگر وہ بے وفا ہوئی تو حواس کھو دے گی۔ وہ اب اسے کال کر رہا تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایمان نے فون بند کر دیا۔ اسے آج کل اپنا آپ بہت گرا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ہاتھ کی سچائی پر مبنی باتیں اسے آئینہ دکھاتی تھیں کہ وہ غلط راستے پر تھی، پر واپسی کا کوئی سہرا مل نہیں رہا تھا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی اور پیچھے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ پھنس چکی تھی اور اب حالات کی چکی میں بری طرح سے پس رہی تھی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ وہ دونوں تقریباً سنسان ہوئی پتھریلی سڑک پر چل رہے تھے۔ عبدل کا ناک غصے سے اب تک پھولا ہوا تھا۔ تم سے ملنے، تمہیں ڈھونڈنے۔ وہ دونوں قدم ملاتے چل رہے تھے۔ اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی میں ان کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ وجہ؟ عبدل نے نخوت سے پوچھا۔ 13 سالوں سے عبدل بن کر تھک گیا ہوں۔ وہ رک گیا۔ مجھے میری شناخت اب واپس چاہیے۔ اس بار عبدل کو بھی رکنا پڑا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ تھے، صاف ستھرے کپڑے اور مہکتا سراپا۔ کیوں؟ تم تو خاص ہو، عام انسانوں سے الگ، تمہیں درد بھی نہیں ہوتا، تم کیسے تھک سکتے ہو؟ عبدل کا لہجہ طنزیہ تھا۔ اسے ہمیشہ سے جو بات آگ لگاتی تھی وہ اس کا خاص ہونا تھا۔ جو باقیوں سے الگ ہوتا ہے وہ خاص بن جاتا ہے۔ اور عبدل کو اپنا بچپن یاد تھا جب لوگوں نے ہاتھ کے پیچھے جانے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ 13 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی 15 سالہ وہ زندگی نہیں بھولا تھا جو اس نے ہاتھ کے ساتھ گزاری تھی۔ میرا خاص ہونا میں نے نہیں چنا تھا، ہاتھ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر عبدل 2 قدم چل کر واپس آیا۔ پر تمہیں ملا خاص ہونا، تمہیں عطا کیا گیا، صرف تمہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں۔ ہاتھ کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ عبدل کی آنکھوں میں غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہ آج بھی نہیں بدلا تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس سے دور جانے لگا۔ واپس چلو عبدل، سب تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ماں تمہیں یاد کرتی ہیں۔ ماں مضبوط عورت ہے جو اپنے شوہر کے بنا عمر گزار سکتی ہے، وہ میرے بنا بھی عمر گزار دے گی۔ وہ رکا نہیں تھا، تڑا تڑ جواب دیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ وہیں کھڑا رہا۔ البتہ عبدل تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اسے اپنی آواز اونچی کرنا پڑی تھی۔ میں انہیں ڈھونڈ لوں گا، میرے پاس ڈیڈ کو ڈھونڈنے کا راستہ ہے۔ عبدل کے قدم ساکت ہوئے۔ تم جھوٹے ہو، تم نے بچپن میں بھی یہی کہا تھا کہ تم ایمانے کو ڈھونڈ لو گے، تم آج تک نہیں ڈھونڈ پائے۔
پھر وہ رکا نہیں، بھاگتے ہوئے وہ دور جا رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ ہاتھ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اکا دکا لوگ گزرے تھے جو ان کی زبان نہیں سمجھ پائے تھے۔ خوشگوار ٹھنڈی رات میں ہاتھ نے گہرا سانس خارج کیا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ لاکھوں کروڑوں ستارے ٹم ٹم کر رہے تھے۔ عبدل آج بھی ایمانے کو نہیں بھولا تھا، آج بھی اس نے ایمانے کا تانا دیا تھا۔ اس نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ اس کے ہاتھ اب تک پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ پھر اس نے واپس ہوٹل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ بریک ٹائم تھا اور وہ اکیلی بیٹھی تھی، گلاس ونڈو سے نظر آتے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ اب تک آفس میں کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی۔ وہ زیادہ خاموشی رہتی تھی، بمشکل کسی سے بات کرتی تھی۔ آفس میں اسے سب سے زیادہ نوٹ کرنے والا ایک ہی شخص تھا، حجاز بھائی۔ ابھی جب انہوں نے ایمان کو اکیلے کھڑے دیکھا تو وہ اس کے پاس آ گئے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے اس کا درد نظر آتا تھا، پر دیکھنے والی آنکھ بس شاید حجاز بھائی کے پاس تھی۔ محبت ایک حقیقت ہے۔ اپنے عقب سے آنے والی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ شلوار قمیض پہنے اور سر پہ ٹوپی اوڑے وہ شخص اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ اس وقت بھی ایمان کے سلام کا ہولے سے جواب دیا۔ محبت ایک حقیقت ہے، تم اسے مکر نہیں سکتی۔ اسے قبول کرنا سیکھو، اسے جھٹلاؤ گی تو یہ تنگ کرے گی۔ محبت کو قبول کرو پر پانے کی چاہ مت رکھو۔ کبھی کبھی وہ اس قدر گہرائی میں مشاہدہ کر لیتے تھے کہ ایمان حیران رہ جاتی تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب انسان ضدی بن جاتا ہے، وہ چاہتا ہے بس ہمیں وہی ایک شخص ملے، بس وہی چاہیے، جو کہ جائز ہے کیونکہ محبت ایسی نہ ہو تو پھر وہ محبت کیسی؟ وہ ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ پر ایک عمر آتی ہے جب انسان سوچتا ہے کہ جو بھی ملے بس اچھا ہو۔ ہم اتنا ڈسے جا چکے ہوتے ہیں کہ کسی اچھے انسان کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایمان کو ہی دیکھ رہے تھے اور ایمان ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر ایک عمر آتی ہے، ہاں یہ جو میری عمر ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ میرے پاس جو ہے بس یہی سب کچھ ہے۔ وہ ہولے سے مسکا دیے، بہت دھیمی سی مسکان۔ ایمان کو اپنے ذہن میں جھماکا سے محسوس ہوا تھا۔ بس 3 جملوں میں انہوں نے کتنی گہری بات سمجھا دی تھی۔ گہرا فلسفہ تھا، صرف وہی سے شروع ہو کر جو ہے بس یہی ہے تک کا سفر تھا۔ اس وقت ایمان پہلے مرحلے پر تھی، اسے صرف ایک انسان سے زیادہ کوئی دکھتا نہیں تھا۔ ابھی تو مرحلے باقی تھے، ابھی تو بہت کچھ جھیلنا تھا۔ جو ہے اسے قبول کر لینا، خاموشی سے، بنا احتجاج کیے، بنا سوال کیے۔ یہ صرف انسان میں اتنی جلدی نہیں آتی، یہ وقت لیتی ہے۔ کائنات کی زبان۔ مسٹر ہاتھ، میرا ایک سوال ہے۔ یہ ایک 25 سالہ لڑکی تھی جس کا تعلق غرناطہ سے تھا۔ وہ صرف ہاتھ کی کلاس لینے آئی تھی۔ آج کل بہت سارے نان مسلم صرف اس لیے اسلام قبول کر رہے ہیں کہ انہیں قرآن پاک میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سائنس کے ذریعے مل رہی ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم صرف اس لیے خدا پر ایمان لا سکتے ہیں کہ اس کی بھیجی گئی کتاب آج 1400 سال بعد سائنس کے ذریعے ثابت ہو رہی ہے سچی؟ جو کائنات کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ سب سچ ہو رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آج وہ ہلکے آسمانی رنگ کی ڈریس شرٹ میں تھا، کف فولڈ کر رکھے تھے اور وہ اپنے عزلی انداز میں مائکرو فون لگائے اسٹیج کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے پاس آج بھی پزل باکس تھا۔ اس نے غور سے لڑکی کی بات سنی۔ وہ ماڈرن کپڑے پہنے ہوئی تھی اور وہ مسلمان نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے۔ سائنس مشاہدہ سے شروع ہوتی ہے۔ وہ پزل باکس کو گھماتے گویا ہوا۔ اس نے نظریں اٹھا کر لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، اس نے سوال سن لیا تھا، اتنا کافی تھا۔ مشاہدہ انسان کی سرشت میں ہے۔ بچہ پیدائش کے بعد جب بولنا نہیں جانتا، سن کر سمجھ نہیں سکتا، صرف اور صرف اپنے مشاہدے کی بنیاد پر آنکھ کھولنے سے لے کر شعور کی ابتدائی دہلیز پر قدم رکھنے تک کی تمام منازل بخوبی طے کر لیتا ہے۔ سائنس کی بنیاد اسی مشاہدہ پر ہے۔ انسان جب کسی طبعی چیز یا عمل کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں اپنی موجودہ علم کی بنیاد پر اسے سمجھ کر ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ پھر وہ اس رائے کو مختلف تجربات کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ نتائج کی درستگی کی بنیاد پر وہ اس خاص سوچ یا نظریے کو سائنس کا نام دے دیتا ہے۔ اینڈ یو نو واٹ، سائنس کی خوبصورتی ہے کہ سائنسدان اپنے کسی بھی نظریے کو کبھی بھی قطعی قرار دینے پر اصرار نہیں کرتا۔ وہ اپنے نظریات کو تھوپتا نہیں ہے۔ اسے معلوم ہے کہ مشاہدات مسلسل تغیرات کا شکار رہتے ہیں اور لمحہ بلمحہ بڑھتے علم کی بنیاد پر ہر نئی آنے والی صبح ہماری سوچ، فکر اور مشاہدہ کو نئی جلا بخشتی ہے اور ہم دوبارہ اپنے نظریہ سے رجوع کرتے ہوئے اسے نئی بلندیوں پر پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس تیزی کے ساتھ ترقی کا سفر طے کر رہی ہے۔ موجودہ فزکس کے بانی نیوٹن کے نظریات کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے کچھ لوگ یہ سوچنا شروع ہو گئے تھے کہ سائنس تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اور پھر یوں ہوا کہ ہمیں آئنسٹائن جیسا بہترین دماغ ملا جس نے مشاہدہ کی بنیاد پر سائنس کو ایک نئی جہت دی۔ کیا بوہر کے نظریات کو لے کر اس پر آئنسٹائن کی تنقید نے کوانٹم فزکس کا باب مکمل بند کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔
سائنس کا ہر طالب علم یہ بات جانتا ہے کہ ہر نظریہ قطعی نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے، یعنی سائنس مکمل نہیں ہے۔ یہ بات دماغ میں بٹھا لے کہ سائنس مکمل نہیں ہے، سائنس لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ تو اس کا مطلب وہ سب لوگ جو سائنس کے ذریعے ثابت ہونے والی مذہب کی باتوں پر یقین کر کے ایمان لے آتے ہیں، کیا وہ نقصان میں؟ لڑکی نے اگلا سوال کیا۔ مذہب کی بنیاد مشاہدات سے مبرا خالق کی قطعی پہچان پر ہے۔ ماضی میں انسان جب بھی کسی طاقتور چیز کو دیکھتا تھا تو اپنے مشاہدات سے اس کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اپنا خالق تسلیم کرتا رہا ہے۔ انسان کی بشری کمزوری کو جانتے ہوئے الہام کے ذریعے خالق نے اپنی پہچان کروائی۔ جب ہم کسی بھی نئی سائنسی تحقیق یا ایجاد کو اسلام پہ لاگو کرتے ہوئے اسے اسلام کی حقانیت کا ثبوت گردانتے ہیں تو یہ مذہب کے ساتھ زیادتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹس الجھ گئے تھے۔ کوئی بھی سائنسی نظریہ جسے لوگ آج مذہب سے جوڑ کر حق ثابت کرنے کے لیے رتب اللسان ہے، اگر کل کو غلط ثابت ہو گیا تو کیا یہ مذہب پر شکوک و شبہات میں اضافے کا موجب نہیں ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے عقیدے پر قائم رہ پائیں گے اس وقت جب سائنس مذہب سے ٹکرا جائے گی؟ قرآن مجید میں بارہا مشاہدے کی دعوت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ جس چیز کے بارے میں انسان سوچ اور سمجھ سکتا ہے اسے انسان کی عقل پر چھوڑ دیا گیا، یعنی سائنسی علوم۔ ایک بات کی نشاندہی بہت ضروری ہے کہ جب سائنس قطعی نہیں ہے تو اسے دلیل بنا کر مذہب کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسی حلقوں کی جانب سے کسی بات کا تمسخر جسے مذہب نے اشارتاً ذکر کیا ہو بالکل ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔ جیسے قرآن میں 7 آسمان کا تذکرہ آیا ہے جسے سائنس ابھی تسلیم کرنے سے قاصر ہے، اس کی وجہ ہمارا سطحی مشاہدہ ہے۔ ابھی ہم سائنس کی اس معراج تک نہیں پہنچے جس کی بنیاد پر ہم کوئی قطعی فیصلہ صادر کر سکیں۔ جیسے آئنسٹائن کی تھیوری سے پہلے کئی صدیوں تک ارسطو کا دیا گیا ایتھر کا نظریہ کئی سائنسی نظریات میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا رہا ہے، پھر نظریہ اضافیت نے اسے غلط ثابت کیا اور اسی پرانے اصول پر قائم سائنسی نظریات کو ایک نئی سمت کی طرف گامزن کیا۔ بس اسی فرق کو پہچاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سائنس اور مذہب کی عمارت اس وقت تک 2 الگ قسم کے اصولوں پر استوار رہے گی جب تک ہم سائنس کی معراج کو نہیں پہنچ جاتے۔ میرا ماننا یہی ہے کہ اسلام کسی بھی سائنسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے، اسے من و عن تسلیم کرتے ہوئے سائنس میں بہتر سے بہترین کا سفر جاری رکھا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس بات سے متاثر ہوں، اسلام میں داخل ہوں کہ یہ مذہب سائنس کے ذریعے ثابت ہو رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا پر اس کا پیروکار نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا سائنس مکمل نہیں ہے جبکہ خدا کی ذات مکمل ہے۔ اور آخری بات، اگر آپ سائنس سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اب تو سائنس نے بھی قرآن پاک کی آیتوں کو سچ قرار دے دیا ہے، تو آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں آپ نے اسٹینڈرڈ سائنس کو بنایا ہے، اسلام کو نہیں۔ آپ سائنس پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر نہیں۔ آپ ضرور سوچیں آپ کس کے پیروکار ہیں۔ وہ بول رہا تھا پر ایمان کا ذہن اس ایک لفظ پہ اٹک گیا تھا، لفظ ایتھر پر۔ اسے یاد تھا، اس نے پڑھا تھا، ارسطو کا ماننا تھا کائنات ایتھر سے بھری ہے، یہ شفاف ہے اور تبدیل نہ ہونے والا ہے، نہ سرد ہے اور نہ گرم، نہ خشک ہے اور نہ گیلا۔ زمین کائنات کا مرکز ہے، اس کے گرد مادی کرے ہیں، کائنات کرے کی شکل میں اور محدود ہے، اس میں اوپر نیچے دائیں بائیں کے تصورات موجود ہیں، خالی کوئی شے نہیں ہو سکتی، خلا غیر فطری شے ہے۔ کوئی اور سوال؟ اس نے ہال میں نظر گھمائی اور تبھی ایمان نے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ پہلی بار براہ راست اس سے کوئی سوال کر رہی تھی۔ ہاتھ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ یس پلیز، وہ پورا متوجہ ہوا۔ آپ نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا ہے، ایتھر۔ کائنات ایتھر سے بھری پڑی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ہادہ واضح بھی نہیں بھولتا تھا، اسے لگا اس نے یہ آواز کہیں سنی تھی پہلے بھی، پر اسے فوراً یاد نہ آیا کہ کہاں۔ وہ سیشن بس میں سنی تھی، خاموشی سے اور پوری توجہ کے ساتھ۔ ابھی وہ سننے کے مراحل میں تھی، وہ کسی سے بات بھی کم ہی کرتی تھی۔ گریٹ، مطلب آپ کے پاس سننے کی صلاحیت ہے۔ اسے ایسے لوگ پسند ہیں جو مکمل طور پر اپنے حواسوں میں رہتے ہیں، اور ایمان ان میں سے ایک تھی۔ ایتھر کی اصطلاح قدیم یونانیوں سے نکلی ہے، اس کا مطلب تھا خلا کی اوپری علاقے یا آسمان، یا وہ مادہ جس نے ان بالائی علاقوں کو بھر دیا ہے۔ کچھ یونانی فلسفیوں، خاص طور پر ارسطو نے ایتھر کو 5 کلاسیکی عنصر پانی، آگ، ہوا اور زمین کے ساتھ کہا۔ ارسطو نے دعویٰ کیا کہ آسمان یعنی جنت کسی زمینی مادے سے نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ غیر تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں آسمانی مادہ یعنی ایتھر سے بنا ہونا چاہیے۔ بعد میں اس اصطلاح کو طبیعیات دانوں نے کسی مادے، میڈیم یا فیلڈ کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جو پوری جگہ کو بھرتا ہے اور جس کے ذریعے مخصوص لہری یا قوتیں پھیل سکتی ہیں اور سفر کرتی ہیں۔ یہ بہت سے نظریات میں واضح مسائل پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن کی گریوٹی کے قانون کے مطابق گریوٹی فوری طور پر ایک خاص فاصلے پر کام کرتی ہے، یہ انسانی عقل کے خلاف ہے۔ اور پھر ایک میڈیم جو متعارف کروایا گیا وہ تھا گریویٹیشنل ایتھر، جس کے ذریعے گریوٹی کی طاقتیں پھیلتی ہیں،
یعنی ایتھر ایک میڈیم کے طور پر کام کرنے لگا اور یوں ایتھر پوری کائنات میں پھیل گیا، یا کہہ لے کائنات ایتھر سے بھری ہوئی کہلائی جانے لگی۔ اور پھر آئنسٹائن نے اس نظریے کو اپنے نظریے سے رد کر دیا۔ آپ لوگ اس پر غور کریں کہ سائنس کا نظریہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ رد ہو جاتا ہے۔ بعد میں آنے والوں نے اپنے سے پہلے والوں کو رد کر دیا۔ یاد رکھے کائنات کی زبان فلسفہ نہیں ہے، ہم فلسفوں کی بنا پر کائنات کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کائنات کو ہماری منطق کی پرواہ نہیں، ہم اس کو نہیں جانتے لیکن جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس سے بات کرنے کا گر سیکھ سکتے ہیں۔ وہ سیشن کے بعد کچھ کتابیں ڈھونڈنے لائبریری آ گئی۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، اس شخص سے بات کرنا کس قدر مشکل تھا۔ وہ شیلفوں پہ رکھی کتابوں کو گھورتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے کسی نے عقب سے مخاطب کیا۔ ایمان بنت عبداللہ؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی مرتضیٰ کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ جی کیا آپ ہماری ٹیم کا حصہ بنیں گی؟ ہم چاہتے ہیں ہم لڑکیوں کو بھی آگے لائیں، انہیں اس پلیٹ فارم کا حصہ بنائیں تاکہ آگے بڑھ کر بولنا سیکھیں۔ سوال ایسا تھا کہ وہ حیران رہ گئی، اسے اس کی توقع نہیں تھی، پر اکیڈمی کا مینیجنگ ڈائریکٹر اگر بات کرنے آیا تھا تو یقیناً کوئی خاص بات ہی تھی۔ میں؟ اسے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ہاں ہم آپ کو اپنی اسپیشل کلاس میں داخل کرنا چاہتے ہیں، پر اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا، صبح سے شام تک یہاں سیکھنا ہوگا۔ وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، وہ ایسا ہی تھا، خود اسٹوڈنٹ سے بات کرتا، ان سے سوال کرتا تاکہ اسے پتہ چلتا رہے کہ اکیڈمی کے حالات کیسے چل رہے تھے۔ پر میں کیسے؟ اسے جیسے ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ آپ اپنی قابلیت کے بارے میں نہیں جانتی ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ میں نے اور مسٹر ہاتھ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پرماننٹ آپ کو اپنی ٹیم میں لے لیں۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا اس شخص کی زبان پر کبھی امی ایمان کا نام بھی آیا تھا؟ اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، آنکھوں میں ایک دم ہی نمی امڑ آئی۔ کتنے خواب تھے اس کے، وہ خود کسی ایسی ٹیم کا حصہ بننا چاہتی تھی، پر گھر کے حالات نے اسے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ حقیقت بڑی ظالم ہوتی ہے، آپ کے سارے خوابوں کو پل بھر میں چکنا چور کر دیتی ہے۔ وہ کیا بننے آئی تھی گھر سے اور اب کہاں بھٹک رہی تھی۔ پر میں جاب کرتی ہوں، پورا دن نہیں دے پاؤں گی۔ اس نے صاف صاف بات کرنا مناسب سمجھا۔ اس کی بات سن کر گلابی رنگت والے مرتضیٰ کے ہونٹ اوہ کے انداز میں سکڑے۔ کیا آپ جاب نہیں چھوڑ سکتی؟ اس سوال پر ایمان کے لب بھینچ گئے۔ چھوڑ سکتی تو کب کی چھوڑ چکی ہوتی۔ اس نے حقیقت سے بھاگنا چھوڑ دیا تھا، جو تھا وہ تھا۔ مرتضیٰ نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ چلے میں دیکھتا ہوں، کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ آپ سیکھنا جاری رکھیں۔ پھر وہ ہولے سے مسکرا کے خداحافظ کہتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں کرسی پر ڈھیسی گئی۔ کیا ہاتھ نے اسے اپنی ٹیم میں لانے کی اجازت دے دی تھی؟ کیا اس شخص نے انجانے میں ہی صحیح کبھی اسے سوچا تھا؟ کتنے سوال تھے جو اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے تھے۔ ڈو یو لو ایمانے؟ وہ دونوں اب 12 سال کے تھے۔ شام 4 بجے عبدل فٹ بال کھیلنے جاتا تھا جبکہ ہاتھ لائبریری جاتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے گھر سے نکلتے تھے اور اکٹھے واپس آتے تھے تاکہ ان کی ماں کو لگے کہ دونوں میں اتفاق تھا۔ ابھی وہ دونوں پتھریلی سڑک پر چل رہے تھے جب عبدل نے عجیب و غریب سوال پوچھا۔ ہاتھ نے رک کر تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں اتنے بڑے تو نہیں ہوئے تھے کہ پیار محبت کو ڈسکس کر سکیں۔ ہاتھ کی نگاہیں اس وقت بھی چیخ چیخ کر اسے اسٹوپڈ بلا رہی تھیں۔ ہولڈ آن، مجھے ناکوں سے مت دیکھو۔ عبدل کا ناک پھر سے پھیلا جبکہ ہاتھ پھر سے چلنے لگا۔ اس نے عبدل کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ میں نے دیکھا تھا تم نے ایمانے کے فور ہیڈ پہ کس کیا تھا۔ ماں کے بعد پہلی اور آخری بار تم نے کسی اور لڑکی کو کس کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ہاتھ رک گیا، اسے رکنا پڑا تھا۔ عبدل سچ کہہ رہا تھا، اس نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں کیا تھا سوائے اپنی ماں کے۔ البتہ 6 سال پہلے اس نے بے اختیاری مانی کی پیشانی کو چھوا تھا۔ وہ یہ سب بھول بھی جاتا تو عبدل اسے بھولنے نہیں دیتا تھا۔ پتہ نہیں اس کی یادداشت اتنی تیز کیوں تھی۔ وہ بیبی تھی اس لیے، ہاتھ نے جواب دیا۔ بیبی تو منہے بھی تھی، تم نے اسے نہیں کس کیا؟ عبدل باز آ جاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے ایسا کچھ یاد نہیں ہے۔ اس نے انکار کرتے اپنی رفتار بڑھا دی۔ پر مجھے سب یاد ہے، تم کیسے بھول سکتے ہو؟ عبدل چڑ گیا اور اس بار ہاتھ کو پھر سے رکنا پڑا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے پلٹ کر عبدل کو دیکھا۔ وہ اپنی فٹ بال ٹیم کا یونیفارم پہنے ہوئے تھا، قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ ینگ مین، میں بس چاہتا ہوں کہ تم مان لو تم بھی ایمانے کو یاد کرتے ہو۔ اس نے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یوں جیسے بڑا بزرگ حوصلہ دے رہا ہو اپنی غلطی ماننے کا۔ ہاتھ حیرت سے اسے تکنے لگا، ہونکوں کی طرح۔ آئی نو شی از یور فرسٹ لو۔ وہ اب اس کا گال تھپ تھپا کر آگے بڑھ گیا جبکہ ہاتھ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ ایمانے، وہ تل ملایا۔ وہ اب اسے اریٹیٹ کرنے لگی تھی۔ سچائی سے آگاہی۔ عبدل کے الفاظ بار بار اس کی سماعت میں گونج رہے تھے۔ وہ چاہ کر بھی سامنے رکھی کتاب پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا اور آخر وہ جھٹکے سے اٹھا، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور لائبریری سے باہر نکل گیا۔
کچھ دیر بعد وہ پلے گراؤنڈ کے سامنے کھڑا تھا۔ عبدل باقی لڑکوں کے ساتھ سرخ رنگ کی شرٹ اور شارٹس میں فٹ بال کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ عبدل تمہارا بھائی آیا ہے، اچانک ہی کسی نے عبدل کو پکارا۔ وہ رک گیا اور پھر گول کرنے والے نیٹ کے قریب آیا۔ اس کے پار ہاتھ کھڑا تھا۔ سارے لڑکے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ جس جذبے سے وہ کھیلتا تھا اس کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ عبدل کے ساتھ ساتھ اس کے سب دوست بھی ہاتھ کی وہاں موجودگی پر حیران تھے۔ وہ سپورٹس میں کم دلچسپی لیتا تھا، زیادہ وقت کسی کھوج میں رہتا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے، درمیان میں نیٹ تھا۔ تم غلط ہو اور غلط رہو گے، ہاتھ نے اسپارٹ لہجے میں کہا، جبکہ عبدل نے برو اچکا کر اسے دیکھا۔ میرا فرسٹ لو موم ہے اور ہمیشہ رہیں گی، اس نے واضح کر دیا۔ عبدل حیران ہوا، وہ گھنٹے بعد یہ بات بتانے آیا تھا بلکہ کلیئر کرنے آیا تھا۔ یو آر رانگ، میں کسی ایمانے کو نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہوں، وہ اسپارٹ لہجے میں کہتا جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ان سے دور جانے لگا۔ عبدل کمر پر ہاتھ جمائے کھڑا تھا۔ وہ ہاتھ تھا، وہ کسی کے سحر میں کم ہی آتا تھا۔ یس جینٹل مین، اس کے دوستوں میں سے کسی ایک نے تبصرہ کیا۔ وہ جس حلیے میں تھا، جس نفاست سے اس کے بال سیٹ تھے، اس کے چمکتے جوتے، اس کا بولنے کا چلنے کا انداز اسے کسی جینٹل مین سے کم نہیں بناتا تھا۔ وہ اکیڈمی کی لائبریری میں بیٹھی حساب کتاب کر رہی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح پونی ٹیل میں تھے اور سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھی کہ آنے والے قریب ہاتھ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مس ایمان، آواز پر وہ چونک اٹھی، سر اٹھا کر دیکھا تو ہاتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ابھی تک مرتضیٰ سے دوبارہ ان کی ٹیم میں شامل ہونے والے موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ وہ شخص اس کے سامنے ہی کھڑا تھا جس سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، ایسی یادیں جن سے صرف وہ واقف تھی، سامنے کھڑا شخص نہیں جانتا تھا۔ جی، اس نے کھڑے ہونا چاہا۔ پلیز سٹ ڈاؤن، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئی۔ سیاہ پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، یہ اس کا انداز تھا۔ پھر وہ کرسی کھینچ کر میز کی دوسری جانب بیٹھ گیا جس کی لمبائی زیادہ اور چوڑائی کم تھی۔ وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی اور وہیں خوشگواریت آس پاس بکھر گئی۔ آپ یہاں جاب کرتی ہیں؟ پہلا سوال ابھرا تھا۔ جی، اس نے دھڑکتے دل پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ پہلی بار وہ اسے اتنا قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسی سے مخاطب تھا۔ ایمان کو لگا جیسے چاروں جانب روشنی پھیل گئی ہو۔ پاکستان واپس کب جائیں گی؟ اگلا سوال ابھرا تھا۔ کچھ دنوں بعد کی ٹکٹ ہے۔ اور واپسی؟ نہیں جانتی، اگر ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو آؤں گی واپس، ورنہ نہیں، اس نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ ہاتھ کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ سوچ کے تانوں بانوں میں الجھا تھا۔ اگر آپ پاکستان میں ہماری ٹیم جوائن کرے تو میرے خیال سے پھر آپ کو جاب کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ شاید مرتضیٰ نے ہاتھ کو اس کی مشکل بتا دی تھی۔ ایمان نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ جاب کی ضرورت اس سے ہمیشہ رہتی، یہ وہ اسے کہہ نہ پائی۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، اس نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ اپنا بھرم نہیں توڑ سکتی تھی۔ اوکے گریٹ، ضرور سوچیے گا، ہمیں آپ جیسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرایا اور پھر اٹھ کر اسی انداز میں واپس چلا گیا، جبکہ ایمان اسے دیکھتی رہ گئی۔ جو بات اسے ہاتھ کی اب سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی وہ اس کا کانفیڈنس تھا، اس کا پر اعتماد ہونا، خود پر بھروسہ رکھنا، اور وہ خود میں اتنا اعتماد لانا چاہتی تھی کہ اپنے بڑے بڑے فیصلے خود کر سکے۔ وہ پر اعتماد نظر تو آتی تھی، کبھی کبھی بڑے بڑے کام کر جاتی تھی، پر کئی جگہوں پر وہ کمزور تھی، ایموشنلی ویک۔ اپنے سے جڑے لوگوں کو لے کر وہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ اس رات وہ بہت خوش تھی، خود کو پرجوش محسوس کر رہی تھی۔ اکیڈمی کے بعد وہ سیدھا ہاسٹل آئی۔ مسکراتی ہوئی اس نے اپنے لیے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ روز ابھی آئی نہیں تھی، محصیل کا خیال دور دور تک نہیں تھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے بیٹھی تھی جب سلمہ بیگم کا فون آ گیا۔ ویڈیو کال تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ایمان؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ ایمان نے انہیں اپنے پاکستان کا بتا دیا تھا۔ تقریباً ایک ہفتے بعد اس نے جانا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانا کھا رہی ہوں۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں، پھر اچانک سلمہ بیگم سنجیدہ ہو گئیں۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ وہ تھوڑی کشمکش کا شکار تھیں۔ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے۔ وہ نوالہ نہیں لے پائی، ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ اب بے یقینی سے سلمہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا تمہارے پاس 3 سال ہیں، وقت گزر چکا ہے، اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پر امی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے لڑکا وہیں رہتا ہے جہاں تم ہو، پڑھا لکھا ہے اور مجھے تو بہت پسند آیا ہے۔ باقی تم جب آؤ گی تو دیکھ لیں گے، پہلے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو کر آؤ۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی، ساری خوشی غائب ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد فون بند ہو گیا اور وہ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ مطلب وہ کسی ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے گی اور شادی کے بعد ایک عام لڑکی کی زندگی گزارے گی۔ سارے خواب پھر سے چکنا چور ہو گئے۔ محصیل کا خیال پھر نہ آیا، دل میں عجیب سا درد تھا۔
اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لینے کی کوشش کی، تبھی اس کی نظر دائیں جانب لگے آئینے پر پڑی۔ وہ ہڑبڑا گئی، بلکہ ڈر گئی۔ سامنے ہی آئینے میں وہ کھڑی تھی، ایمان۔ ہاں وہی تھی جو غصے بھری نظریں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ ماسیل کے ساتھ؟ اس کا اندر اسے سوال کر رہا تھا۔ اور اب کیا کرو گی؟ خاموشی سے جا کر شادی کر لو گی ماسیل کو بنا بتائے؟ وہ کچھ بول نہ پائی۔ تم کبھی اتنی کمزور تو نہ تھی، اتنی غائب دماغ جسے اپنی زندگی کا ہی نہیں پتا کہ کس طرف جا رہی ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھیں بھرنے لگیں۔ آدم کو خواب مت دکھاؤ، کیونکہ تم اپنے لیے نہیں لڑ سکتی، اور تم اتنی بھی سیاہ نہیں ہوئی جتنی تم نے خود کو سمجھ لیا اور خود کو غائب دماغ ہی کر لیا۔ اس کے اندر کی لڑکی اس پر خفا تھی۔ پر میں امی کو کیسے منع کروں؟ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ انکار کرنا سیکھو، ماں کو نہ صحیح پر آدم کو ہی صحیح۔ اس سے انکار کرو کہ تم چاہ کر بھی اپنے دل میں اس کی جگہ نہیں بنا پائی ہو۔ سچ کا سامنا کرنا سیکھو۔ آئینے میں نظر آتا وہ ہیولا غائب ہو گیا اور وہ پھر سے اکیلی رہ گئی۔ اگلے دن وہ آفس میں اسی کشمکش کا شکار رہی۔ بریک ٹائم تک اسے میزو نے لڑکی کی تصویر بھیج دی تھی۔ وہ دیکھنے میں خوش شکل تھا، مشارب حسن نام تھا۔ اس نے ایک نظر دیکھا اور فون رکھ دیا۔ اگر اسے حسن سے ہی متاثر ہونا تھا تو وہ آدم اور ہاتھ کے پاس بھی بہت تھا۔ امی بہت خوش ہیں آپی، انہیں لڑکا بہت پسند آیا ہے۔ یہ وہ جملہ ہوتا تھا جہاں ایمان بنت عبداللہ اپنی کائنات ہار سکتی تھی۔ وہ اگر کمزور پڑتی تھی تو اپنی ماں کی وجہ سے، اپنے سے جڑے لوگوں کی وجہ سے، اور اسی لیے اس نے ماسیل کو ہاں کہا تھا، کیونکہ وجہ اس کی ماں تھی۔ وہ کتنی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ماسیل انسٹیٹیوٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے سب سچ بتانا چاہتی تھی۔ وہ مزید یہ بوجھ لے کر نہیں جی سکتی تھی۔ آفس سے سیدھا وہ انسٹیٹیوٹ پہنچ گئی، پر سامنے ہی اسے لان میں ماسیل کے ساتھ شنایا بیٹھی نظر آئی۔ اس کا دیا گیا زخم آج بھی ایمان کی پیشانی پر تھا۔ ماسیل اسے دیکھ کر حیران ہوا، جبکہ شنایا کے نئے نقش جیسے تن سے گئے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ واپس نہیں پلٹی۔ اسے آج سب کلیئر کرنا ہی تھا۔ اس کی شادی ہوتی نہ ہوتی، اسے اس کی محبت ملتی یا نہیں ملتی، پر اسے آج اپنے سر سے یہ بوجھ اتارنا تھا۔ ہاں ہاں آؤ، ماسیل خوش دلی سے بولا۔ اکیلے میں وہ اپنی جگہ پر جمی رہی تو ماسیل نے بے اختیار شنایا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، پھر آ جاؤں گی۔ پتہ نہیں اس نے کب ماسیل سے صلح کی، کب آنا جانا شروع کیا، ایمان کو خبر نہیں تھی۔ جب وہ چلی گئی تو ایمان گول میز کے قریب رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کی شنایا سے صلح ہو گئی ہے؟ اس کے ہاتھ جھولی میں رکھے تھے۔ وہ ماسیل کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا دل توڑنے آئی تھی، اچھے سے جانتی تھی۔ آئی تھنک یہ پرسنل ہے، جیسے تم آفس کے بعد کہاں جاتی ہو وہ تمہارا پرسنل ہے۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ شاید ماسیل نے اس پر طنز کیا تھا، کیوں کیا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی، یا شاید اس لیے کہ سارے خواب ماسیل کو اکیلے دیکھنے پڑ رہے تھے۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس نے پھر سے نظریں جھکائیں، ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ ہاں ہاں بولو، سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ تھا۔ ایمان خود چل کر آئی تھی، اس کا مطلب کچھ ضروری بات تھی۔ پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ ایمان الفاظ تلاشنے لگی جس سے ماسیل کو کم تکلیف ہو۔ بولو ایما۔ وہ اب تھوڑی پر ہاتھ جمائے اسے تکنے لگا۔ خاموشی چبھنے لگی تھی۔ میں آپ کے ساتھ مزید نہیں چل سکتی۔ ماسیل کے دل پر پہلا پتھر پڑا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہنس دیا۔ وہ ہنستا رہا۔ ایمان نے سر نہیں اٹھایا۔ تو میں چل لوں گا نا تمہارے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ گویا ہوا۔ نہیں۔ کیا نہیں؟ اسے لگا ایمان ذہنی طور پر پریشان ہوگی، اس لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ ان دونوں کا ساتھ ناممکن تھا، پر وہ ممکن بنانا چاہتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، پر مجھ سے نہیں ہوگا مزید۔ گلے میں کچھ اٹکنے لگا تھا، آنسوؤں کا گولا سا۔ ماسیل کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ کیونکہ آپ میری پسند نہیں ہیں۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اور دوسرا پتھر پڑنے سے کانچ ٹوٹ کر دور دور تک بکھرا تھا، پر آواز ایمان نہیں سن پائی تھی۔ وہ اب اسے دیکھ رہا تھا، بے یقینی سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری پسند کیوں نہیں ہوں؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ماسیل نے اگلا سوال کیا، پر اندر کو چبھنے لگا تھا۔ کیونکہ میری پسند کوئی اور ہے۔ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی، پول کی جانب، تیرتی بطخوں کی جانب۔ ڈونٹ سے دس۔ وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ وہ نہ رکی۔ آئی سیڈ ڈونٹ سے دس۔ وہ چلاتی ہوئی اٹھ کھڑا ہوا۔ دل کی دھڑکن جیسے رکنے لگی تھی۔ وہ اب خود پہ ضبط کر رہا تھا، ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا، جبکہ ایمان ویسے ہی بیٹھی رہی۔ اگر وہ بتاتی تھی کہ سلمہ بیگم اس کے لیے لڑکا پسند کر چکی تھی تو ماسیل اس کا مذاق اڑاتا۔ وہ اس پر ہنستا کہ اکیلی ساتھ سمندر پڑھنے تو آ گئی ہو، پر شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی۔ پر وہ کیسے بتاتی؟ مشرقی ماں باپ ساری خوشیاں دے کر یہ خوشی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس سے اپنی خوشی بنا لیتے ہیں۔ میں پاکستان واپس جا رہی ہوں، شاید جلد شادی بھی کر لوں۔
اس نے نہیں کہا کہ محبت کی شادی کر لوں، جبکہ ماسیل رخ موڑے کھڑا تھا، وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس کا مطلب اس دن کیفے میں وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ادھم، I'm sorry۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس کے عقب میں۔ گیٹ آؤٹ، اس نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ غصے پر قابو پا رہا تھا، اپنے غصے پر۔ ادھم، اس نے پکارنا چاہا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ ایمان۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ ایمان ڈر کر پیچھے ہوئی۔ اس نے کہا تھا اگر اب تم مجھ سے مکری تو میں تمہاری جان لے لوں گا، پر اس وقت تو ماسیل کی اپنی جان پر بنائی تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا، پر اس وقت وہ جس کنڈیشن سے گزر رہا تھا ایمان اس سے واقف نہیں تھی۔ وہ کتنے خواب دیکھ چکا تھا اور وہ بتانے آئی تھی کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ ماسیل نے آنکھیں میچ لیں جبکہ ایمان خاموشی سے پلٹ گئی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، خود پر، ماسیل پر اور اپنے حالات پر، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ماسیل اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنے والے کل سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ وہ اکیڈمی آ گئی، پر ذہن وہیں اٹکا تھا۔ چاہے جانے کا سرور الگ ہوتا ہے، پر اپنے من پسند شخص سے ایمان وہ لڑکی نہیں تھی جس کی تعریفیں کر کے اس کے دل میں جگہ بنا لی جاتی۔ وہ ہاتھ کے سامنے بھی بالکل نارمل انداز میں رہتی تھی۔ وہ اپنا ویک پوائنٹ مزید کسی کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ جتنے دن وہ یہاں تھی سیشن لینا چاہتی تھی، اس کی آج ہاتھ سے بات نہ ہو پائی۔ سیشن میں بھی اس کا ذہن ماسیل کی جانب اٹکا رہا۔ اسے افسوس بھی تھا کہ جس خاندان کے ایک شخص سے ملنے کی امید لیے وہ ولن سی آ گئی تھی، اسی خاندان کے دوسرے شخص کا اس نے دل توڑ دیا تھا۔ وہ ادھم جبیل کو جتا آئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ جب توجہ نہ دے پائی تو خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آج سیشن مرتضیٰ لے رہا تھا، ہاد نہیں۔ ہاد نے سامنے بنے مرتضیٰ کے آفس میں بیٹھے ایمان کو ہال سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کوئی سیشن ادھورا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کا ذہن بار بار فون کی جانب تھا۔ اسے لگ رہا تھا ماسیل اسے ضرور فون کرے گا یا پھر ہشام جبیل، پر کسی کا فون نہیں آیا۔ وہ ہاسٹل واپس آ گئی۔ رات ایسی ہی گزر گئی، وہ جانے کیا کیا سوچتے سو گئی۔ صبح اٹھی تو جیسے ذہن سے بوجھ ہٹ چکا تھا۔ اسے ماسیل کی اتنی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ اسے ہی سوچتی رہتی، البتہ اسے اپنے کیے گئے کام پر افسوس تھا۔ وہ آفس میں تھی جب اسے عبدل کا فون آیا۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، پلیز ایمانے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھ ویلنسیا میں تھا۔ عبدل اسے اب صاف صاف بتانا چاہتا تھا وہ کون تھا، ہاتھ سے اس کا کیا رشتہ تھا، وہ اتنا باغی کیوں تھا۔ وہ ایمان کو سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ وہ آفس سے نکلی تو سیدھا اسی کافی شاپ پر آ گئی جہاں وہ کچھ دن پہلے عبدل سے ملی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ادھم جبیل کو کیسے جانتی ہو؟ عبدل نے سوال کیا۔ اس کے انسٹیٹیوٹ میں نے جاب کی تھی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اور وہ متجسس تھا۔ اور کیا؟ ایمان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو عبدل نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی اس کا فون بجنے لگا۔ روز کا فون تھا، فون کی اسکرین مسلسل بلنک کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ روز کی سنجیدہ سی آواز ابھری۔ ضروری کام سے آئی ہوں۔ ایمان نے فون بند کرنا چاہا۔ کس جگہ؟ وہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی۔ ایمان نے جلدی سے کافی شاپ کا نام بتا کر فون بند کر دیا۔ اب وہ عبدل کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم جانتے ہو ادھم کو؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے شادی نہیں کی، عبدل نے بم پھوڑا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی۔ میری کوئی فیانسی نہیں ہے اور نہ میں نے کوئی شادی کی ہے۔ وہ سچ بول رہا تھا۔ شاید سچائی سے آگاہی کا وقت آ چکا تھا۔ ہر انسان کا سچ دوسرے کے سامنے آنا تھا۔ وہ لڑکی میری فیانسی نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر وہ سب کیا تھا۔ ایمان اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا کائنات مجھے پسند کرنے لگی تھی، اس لیے میں نے تمہارے سامنے وہ ڈرامہ کیا۔ ایمان کی نظروں کے سامنے 1.5 سال پہلے کا منظر گھوم گیا۔ کتنا سچا دوست مان چکی تھی وہ عبدل کو، اور کیا کیا تھا عبدل نے۔ دوست ڈرامے نہیں کرتے، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ میں چاہتا تھا تم مجھ پر اندھا بھروسہ مت کرو، تم لوگوں پر یقین کرنا چھوڑ دو، اس لیے وہ سب کیا۔ اور وہ جیسے سانس لینے کو رکا جبکہ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اور اگر تمہیں پتہ چل جاتا کہ میں کون ہوں تو تمہیں دکھ ہوتا۔ اور تب ہی ایمان کی نظر کافی شاپ کے اندر داخل ہوتے ماسیل پر پڑی۔ وہ ساکت رہ گئی، وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ ایمان کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات دیکھ کر عبدل ٹھٹکا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بکھرے بکھرے حلیے میں اس کے سامنے تھا۔ پوری رات میں جانے کتنی سگریٹیں پھونکی تھیں اور وہ کتنے آرام سے کسی اور لڑکے کے پاس بیٹھی تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکا جس کی خاطر تم نے؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا۔ عبدل بھی اپنی جگہ سے اٹھا جبکہ ایمان کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ یقیناً روز نے ماسیل کو اس کی لوکیشن بتائی تھی۔ کانگریچولیشنز مین، ماسیل نے عبدل کی جانب دیکھتے کہا جبکہ ایمان کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ جانے کس کرب سے گزر رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ادم، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایمان نے خشک ہو چکے لبوں پہ زبان پھیرتے کہا جبکہ عبدل ماسیل کو دیکھ رہا تھا، اپنے سے 1.5-2 سال بڑے اپنے فرسٹ کزن کو، ادھم جبیل کو، جو ماسیل دبت ساز کہلاتا تھا۔
میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے مجھے تب کیوں روکا جب میں جا رہا تھا؟ اپنا کر چھوڑ دیا، بتاؤ ایسا کیوں کیا؟ وہ چاہ کر بھی آواز نیچی نہ رکھ پایا جبکہ ایمان کا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر عبدل کو دیکھا۔ ادھر دیکھو میری جانب، گزار لینا اس کے ساتھ پوری زندگی، پر مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ واقعی اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ادھم مجبور تھی، وہ ہکلائی۔ کیا مجبوری تھی تمہاری؟ کیونکہ آپ کے اس فادر نے جسے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھے فون کیا تھا، میری منتیں کی تھی کہ میں آپ کو جانے سے روک لوں۔ وہ پوری قوت سے چلانا چاہتی تھی پر چلا نہ پائی۔ اس کی یہ بات سن کر عبدل اور ادھم نے بیک وقت حیرانی سے اسے دیکھا، اور پھر چند لمحوں بعد ادھم کا بے ساختہ کہکا ابھرا تھا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ ایمان بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ عبدل حالات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ایمان کہ تم جھوٹی بھی ہو۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرانے کی کوشش کرنے لگا، چہرے پر بھی اختیار ہاتھ پھیرا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے ہشام جبیل کا فون آیا تھا، بلکہ آتا رہا ہے۔ تو تم نے ان کی بات کیوں مانی؟ ماسیل نے اس کی بات کاٹی۔ کیونکہ میری ماں بیمار تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ان کا آپریشن ہونا تھا۔ آپ کے فادر ہشام جبیل نے ان کے علاج کے لیے پیسے دیے اور پھر انہوں نے بدلے میں مجھ سے یہ مانگا۔ شٹ اپ! اس بار وہ دھاڑا۔ لوگ آس پاس تھے پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ بند کرو یہ ڈرامہ، تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ اتنی جھوٹی کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ وہ نرم مزاج ماسیل نہیں تھا۔ ایمان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، وہ اسے جھوٹی کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس بات پر وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی، آنکھوں میں لبالب آنسو بھرنے لگے تھے۔ میرا ڈیڈ اس وقت اس دنیا سے چلا گیا تھا جب میں 9th کلاس میں تھا، ایٹ لیسٹ ان پر تو الزام مت لگاؤ۔ ادھم نے ان کے قریب ہوتی دھیمی آواز میں گویا دھماکہ کیا۔ ایمان کو لگا ولن سیا ہل گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے ماسیل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا ایمان یہ تم ہو۔ وہ مزید قریب ہوا پر اس سے پہلے وہ اسے چھوتا عبدل نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ سچ کہہ رہی ہے، عبدل نے کہا تو ماسیل نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ اب تم کون ہو؟ انداز میں حقارت تھی۔ عبدل جبیل، روحان جبیل کا بیٹا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا، اپنا کسرتی جسم لیے، اپنی گرے آنکھیں ماسیل کی سرمئی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اسے ایمان پر یقین تھا، وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ ایمان تو جیسے بت بن چکی تھی، اس کی لوگوں سے بے خبر رہنے کی عادت اسے لے ڈوبی تھی۔ اس نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی عبدل کون تھا، پر آج تو جیسے ولنسیا زلزلوں کی زد میں تھا۔ اوہ مائی! ماسیل نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ اسے اپنے خاندان کے لوگوں میں کم ہی دلچسپی ہوتی تھی، اور اس کے 2 کزنز تھے، فرسٹ کزن جن سے وہ ہمیشہ غافل رہا تھا کیونکہ وہ لندن میں تھے۔ مطلب تم دونوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا؟ ماسیل کو اپنی اتنی آسانی سے بیوقوف بن جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اور تم ایک جبیل کو دھوکہ دے کر دوسرے جبیل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ آئی کانٹ بلیو اٹ! وہ اسے کہہ رہا تھا جبکہ ایمان اب بے یقینی سے عبدل کو دیکھ رہی تھی۔ تو یہ سچ تھا عبدل کا، وہ RJ کا بیٹا تھا، روحان جبیل کا۔ تبھی وہ حانم کو جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھرنے لگے۔ بے وقوف تو وہ تھی، کتنی آسانی سے جبیل خاندان کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی۔ اگر ہشام جبیل مر چکا تھا تو اسے کال کرنے والا کون تھا؟ ذہن اب تڑکنے لگا تھا، اسے لگا تھا وہ گر جائے گی اگر اس پر مزید کوئی دھماکہ ہوا۔ اور تم پیسوں کے لیے یہ سب کرتی رہی؟ پیسوں کی خاطر میری محبت کو اپنایا؟ تم نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا؟ وہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت تھے، ڈسے ہوئے اور حیران پریشان۔ ایمان نے ایک نظر اٹھا کر ماسیل کو دیکھا۔ وہ بے اعتبار ہو چکا تھا، وہ کیسے اپنی صفائی دیتی؟ اس نے اپنا منہ بند ہی رکھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اسے نفرت سے دیکھتے پلٹ گیا۔ وہ آگ کی لپیٹ میں تھا، یہاں رہتا تو کچھ غلط کر دیتا۔ عبدل وہیں تھا، وہ ایمان کی حالت سے واقف تھا، وہ جانتا تھا یہ سب کس نے کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ اس کے غصے سے جبڑے بھینچ گئے۔ میں سب تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ ایمان کو بے یقینی سے اپنی جانب تکتا پا کر عبدل قدم بڑھا کر اس کے قریب آیا۔ یہ سب تم نے کیا؟ نہیں ایمان، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ادھم ٹھیک کہہ رہے، ہشام انکل واقعی بہت سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ اور ایمان نے ضبط سے آنکھیں میچیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ عبدل کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ ماسیل کی باتیں ابھی تک سماعت میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھیں۔ کیا تھی وہ؟ گری ہوئی پیسے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی؟ سینے کے مقام پر بہت زیادہ جلن تھی۔ وہ روئی نہیں، اسے رونا نہیں تھا۔ آخر کیوں روتی وہ، اور کب تک؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا، ہونے کو کون ٹال سکتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو اس نے اپنا سامان پیک کیا، بس کچھ دن باقی تھے۔ وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ انسان صرف اپنی تکلیف دیکھتا ہے، اسے دوسروں کی تکلیف نظر نہیں آتی، جیسے ماسیل کو اس کی نظر نہیں آئی تھی اور اسے ماسیل کی نہیں۔ پر وہ شخص تو محبت کا دعویٰ کرتا تھا نا، محبت کرنے والے اعتبار بھی کرتے ہیں، وہ کیسے بے اعتبار ہو گیا تھا؟
جبکہ ایسی کچھ حالت ماسیل کی بھی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر آ گیا تھا، موسم ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں سائیں سائیں کرتی گزر رہی تھیں۔ آج پھر ایمان نے اس کا دل توڑ دیا تھا، دل کے ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، چلانا چاہتا تھا، وہ سب برداشت کر سکتا تھا، پر اپنے ڈیڈ پر الزام نہیں۔ نفرت ہے مجھے تم سے، اور تم سے بھی۔ وہ آسمان کی جانب منہ کر کے چلایا۔ اس کی خدا سے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا چیخ رہا تھا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ ریتلی زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شنایا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ تڑپ کر اس سے لپٹ گیا۔ اس نے میری محبت اپنانے کے لیے پیسے لیے شنایا، یہ تصور جان لیوا ہے۔ وہ سسک رہا تھا، جبکہ شنایا کا دل چاہا وہ اسے پوری دنیا سے چھپا کر کہیں دور لے جائے۔ ایمان کی پوری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ تیار ہوئی اور آفس چلی گئی۔ روز نے اس سے بات کرنا چاہی، پر وہ بنا کچھ بولے نکل آئی۔ موسم خراب تھا تو اس نے اپنے بیگ میں چھوٹا سا چھاتا رکھا ہوا تھا۔ سیاہ رنگ کی شال اس کے کندھوں پر تھی، جبکہ وہ خود پنک کلر کے پلازو اور شرٹ میں تھی۔ آفس میں بھی پورا دن خاموشی کی نظر ہو گیا۔ وہ لاشعور میں انتظار کرتی رہی کہ اب ماسیل کا فون آئے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے ایمان، پر کوئی فون نہ آیا۔ دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ شام ہوئی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ وہ آفس سے سیدھا اکیڈمی آ گئی۔ چھاتا سر پہ تانے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو راہداری میں کافی کا کپ تھامے ہلکی ہلکی بارش انجوائے کرتا مرتضیٰ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ کل آئی نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی، بارش سے بے خبر کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ جب وہ راہداری میں پہنچی تو اس نے مرتضیٰ کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اکیڈمی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ آپ ٹھیک ہے مس عبداللہ؟ آپ کل آئی نہیں تھیں؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جواب دے کر آگے بڑھنے لگی تو مرتضیٰ کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ آج سیشن نہیں ہے، آج آف ہے۔ آپ کل آئی نہیں تھی تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ وہ رک گئی اور اب خالی خالی نگاہوں سے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ کہ ابھی تک آپ کی کسی سے دوستی نہیں ہوئی؟ وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ ایمان کا دماغ جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ مرتضیٰ کو بولتے دیکھ رہی تھی پر سن نہیں پا رہی تھی۔ میں عبدالجبیل ہوں، روحان جبیل کا بیٹا۔ اس کی سماعت میں اب تک ملی جلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ میں ہشام جبیل ہوں، ادم جبیل کا باپ۔ مس عبداللہ آر یو اوکے؟ وہ تھوڑا اونچا بولا تو ایمان کسی ٹرانس سے نکلی۔ وہ واپس پلٹنے لگی تو مرتضیٰ نے پھر سے اسے پکارا۔ آپ اسپیشل کلاس لے لیں، ہاتھ لے رہے ہیں، آج صرف وہی کلاس ہے۔ وہ رک گئی، سمجھ نہ آیا کیا کرے، اور تبھی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر ایک راہداری میں موجود ایک دروازے کو ہاتھ کی مدد سے کھول دیا۔ سامنے ہاتھ بیٹھا تھا۔ دائرے میں کرسیاں رکھی تھیں جن پر 15-20 اسٹوڈنٹس موجود تھے، جبکہ وہ درمیان میں بیٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح پرفیکٹلی تیار۔ ایمان نے کبھی اسے رف حلیے میں نہیں دیکھا تھا، ٹی شرٹ پہنے، بکھرے بالوں یا پھر چپل جوتوں میں۔ گو، مرتضیٰ نے اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ مس ایمان ہماری ٹیم کا نیا حصہ ہے، مرتضیٰ اعلان کر کے چلا گیا، جبکہ وہ دائرے میں رکھی گول کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیں مس ایمان، ہاتھ نے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ میں ایمان بنت عبداللہ ہوں۔ میں نہیں جانتی میں کون ہوں، میں بھٹک گئی ہوں، پتہ نہیں سفید ہوں یا سیاہ یا پھر گرے، اچھائی برائی کا مکسچر۔ اس کی نگاہیں فرش پر جمی تھیں۔ اچھا برا کچھ نہیں ہوتا، صحیح غلط ہوتا ہے، اور ضروری نہیں جو اچھا ہو وہ صحیح بھی ہو۔ ہاتھ نے اس کی تصحیح کی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہاتھ کو دیکھا اور پھر سے نظریں جھکا لیں۔ میں نے ایک سیاہ کو اپنایا اور خود سیاہ بن گئی، پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح، پر بری نہیں ہوں، مجھے برا بنا دیا گیا ہے۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں بن سکتے، اور ضروری تو نہیں جو اچھا ہے وہ صحیح بھی ہو۔ وہ پھر سے بولا۔ کیسے پتہ چلے گا ہم صحیح ہیں یا غلط؟ جب تم رپورٹ جمع کروانے سے خوف زدہ نہ ہو، جب تم اس بات سے ڈر نہ لگے کہ تم جو کر رہے ہو اس کی رپورٹ دینی پڑے گی اور تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ کیا ہم کسی انچاہے رشتے کو چھوڑ سکتے ہیں جس میں ہم کسی مجبوری کی وجہ سے بندھے ہوں؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ رشتہ کیا ہے اور آپ اس رشتے میں کتنا انوالو رہے ہیں۔ ان کیس اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا رشتہ حلال ہے یا حرام؟ حلال رشتوں میں گنجائش نکل آتی ہے، کچھ رشتے کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جیسے خون کے رشتے۔ باقی اگر آپ صحیح ہیں تو تمام رشتے خود بخود آپ کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ صحیح ہونے پر آپ سب سے پہلے اکیلے پڑ جائیں گے۔ وہ کوئی 40-50 سالہ شخص نہیں تھا، پتہ نہیں وہ اتنا کچھ کہاں سے سیکھ کر آیا تھا۔ ایمان حیرت سے اسے تکنے لگی، اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ جب آپ اچھائی برائی سے نکل کر صحیح اور غلط کے مقام پر آ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تنہا پڑتے ہیں اور پھر اجنبی بن جاتے ہیں، اور تنہا اجنبیوں میں ہاتھ جبیل سر فہرست تھا۔ وہ جب اکیڈمی سے واپس آئی تو دل سے بہت سارا بوجھ اٹھ چکا تھا۔ ہم ہر کسی کی کہانی میں ہیرو نہیں ہو سکتے، ہاتھ نے ٹھیک کہا تھا، تو پھر وہ کیوں سب ٹھیک کرنے میں لگی رہتی تھی؟ وہ کیوں ہیرو بننا چاہتی تھی؟
یہی سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے چابی نکالی اور دروازے کا تالا کھولنا چاہا، پر تالا نہ کھلا۔ اس کے اور روز کے پاس الگ الگ چابی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس نے پھر سے کوشش کی پر تالا نہ کھل پایا۔ پھر اس نے بیل دی۔ آج روز ادھر ہی تھی۔ وہ اب روز کو فون کر رہی تھی، پر روز نے فون نہ اٹھایا۔ کئی بار بیل بجانے پر دروازہ کھلا۔ روز سامنے ہی کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس نے ایمان کو اندر جانے کی جگہ نہ دی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ اس نے پہلی بار روز کو اتنا سنجیدہ دیکھا۔ تمہاری آج سے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، روز نے کہا تو ایمان کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس نے مرے مرے انداز میں پوچھا۔ بہت پیسہ ہے نا تمہارے پاس، مسٹر ماسیل کی پوری قیمت لیا نا تم نے، تو آج اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ وہ حقارت سے بولی تو ایمان کا دل ڈوب گیا۔ میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ وہ روز کو نہیں کھونا چاہتی تھی جس نے ہر مشکل میں اس کی مدد کی تھی۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم نے مسٹر ماسیل کے ساتھ رہنے کے لیے پیسے لیے؟ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ روز، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ ہاں یا نہ؟ ہاں، اور ایمان کا سر جھک گیا۔ جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ اس نے وہ سارے پیسے اسی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے جو اسے ہر مہینے ملتے تھے۔ اس نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے، پر جو سچ تھا وہ سچ تھا۔ ابھی وہ قرض دار تھی، اپنی ماں کے علاج کے پیسے اسے واپس کرنے تھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ روز نے اس کا جھکا سر دیکھا، پر ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پائی۔ ایمان ویسے ہی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے منہ پر لگنے والے بیگ کی وجہ سے لڑکھڑا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آرجے والا بیگ تھا جو روز نے اس کے منہ پر مارا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اس نے دروازہ بند کرنا چاہا۔ اور ہاں، تم میری قرض دار ہو، جب مجھے رقم واپس کرو گی تو اپنا سامان لے جانا، اور ہاں پلیز محنت سے کما کر پیسے واپس کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی محنت کے پیسے دیے تھے۔ اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہو گیا۔ وہ کسی مجرم کی طرح رات کے اس پہر طوفانی موسم میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس ایک بیگ میں اس کی ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو روز اسے دے گئی تھی۔ اس کا دل کیا وہ روئے چلائے، پر اس نے ایک آنسو نہ بہنے دیا۔ اس نے سارے حساب کتاب کر رکھے تھے۔ وہ جانے سے پہلے اس کے سارے پیسے لوٹانے والی تھی، پر روز نے موقع ہی نہ دیا۔ کسی بھی وقت تیز بارش ہو سکتی تھی۔ اس نے شال کو مضبوطی سے لپیٹا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ گلی سنسان تھی اور گلی کے آخر میں وہ تھا، ٹیرٹ کا گھر، جس کی دکان میں وہ روز کے ساتھ گئی تھی، جس نے ایمان کو تنبیہ کی تھی ایک عروس سے بچ کر رہنا اور خود ایک عروس نہ بن جانا۔ کیا وہ اپنی حدوں سے نکل گئی تھی، یا پھر وہ ایک عروس سے نہیں بچ پائی تھی جو سالوں پہلے اپنی حدوں سے نکل گیا تھا؟ وہ اکیلی کھڑی سوچتی رہی، کہاں جاتی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل نکالا۔ وہ کوئی سستا ہوٹل دیکھنا چاہتی تھی، پر تبھی اس کا فون تھرتھرانے لگا۔ عبدل کا فون تھا۔ وہ فون اٹھانا نہیں چاہتی تھی، پر وہ بجتا رہا۔ کیا تم جاننا چاہتی ہو تمہارے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ عبدل کی آواز ابھری۔ نہیں، یک لفظی جواب دیا گیا۔ جان لو، ورنہ ساری عمر ایک غلط شخص کو یاد کرتی رہو گی۔ اس کا انداز ایسا تھا، وہ دوبارہ انکار نہ کر پائی۔ تمہیں لوکیشن بھیج دی ہے، آ جاؤ۔ اس نے فون بند کر دیا۔ ایمان نے لوکیشن دیکھی تو زیادہ دور کی نہیں تھی۔ اس نے رائڈ کروائی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی نظریں دیر تک اس دروازے پر جمی رہی تھیں جس پر وہ دوبارہ کبھی دستک نہیں دینے والی تھی۔ اس جگہ سے اس کی بہت ساری یادیں جڑی تھیں، پر سب کچھ خواب بن گیا تھا۔ حقیقت بہت خوفناک تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک اسٹیڈیم کے باہر کھڑی تھی، ایک بیگ کندھے پر ڈالے، ایک ہاتھ میں تھامے وہ عبدل کے سامنے کھڑی تھی۔ عبدل کے پاس اسٹیڈیم کا پاس تھا۔ اسے اب ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی، لیکن عبدل کے کردار پر اسے اتنا تو بھروسہ تھا۔ وہ اسے اندر لے گیا اور پھر پلے گراؤنڈ کے دائیں جانب رکھی کرسیوں میں سے پہلی قطار والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں تھوڑا اندھیرا تھا جبکہ گراؤنڈ میں کافی روشنی تھی۔ نیٹ کے اس پار عبدل کھڑا تھا جو گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ شال لپیٹے بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جبکہ عبدل نے فون نکال کر کسی کو پیغام بھیجا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں لوٹ چلوں موم کے پاس تو جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملنے آؤ۔ اس نے فون واپس جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ غصے سے فٹ بال کو نیٹ پر مار رہا تھا۔ وہ جنون میں تھا، اتنا جنون کہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، موسم مزید خراب ہوتا گیا۔ کسی بھی پل بارش ہو سکتی تھی۔ 5 سے 10 اور پھر 15 منٹ گزر گئے، اور تب ایمان نے کسی کو اسٹیڈیم کے گراؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھا۔ اوپر سے نیچے تک سیاہ لباس پہنے وہ شخص اندر آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ برساتی کوٹ پہن رکھا تھا جبکہ چہرہ بڑی سی سیاہ ہیٹ میں چھپا تھا۔ اس کا برساتی کوٹ ہوا چلنے کے باعث اڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی پر وہ چہرہ نہ دیکھ پائی۔ وہ شخص پروقار چال چلتا اب عبدل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ برساتی کوٹ کے جیبوں میں تھے۔ اس نے عبدل کے قریب پہنچ کر ہیٹ اونچا کیا۔ ہائے! وہ عبدل کی رفتار دیکھنے لگا۔ فٹ بال سامنے ٹکراتا اور تیزی سے واپس عبدل کی جانب آتا، اور عبدل پوری طاقت سے فٹ بال کو کک مار رہا تھا۔ وہ جیسے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا ہیٹ اونچا کیا تو ایمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ ہاں، وہ وہی تھا، ہاد جبیل۔ لوگوں کو لگتا تھا وہ کہانی میں سب سے آخر میں آیا تھا، پر وہ تو وہیں تھا ہمیشہ سے، شروع سے۔ وہ ہاد تھا،
ہاتھ جبیل، جس کا دماغ آرجے جیسا تھا، جس کا ایمان روحان جبیل جیسا تھا، جس کا کردار ہشام جبیل جیسا تھا، جو فائٹنگ میں جارڈن جبیل جیسا تھا، وہ اس کہانی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہی تھا جس نے ماسیل پر نظر رکھی، وہی تھا جس نے ایمان کو ماسیل کے پاس بھیجا تاکہ ماسیل واپس آ سکے، وہی تھا جس نے مختلف ملکوں کے مختلف شہروں میں بڑے بڑے میوزک شو کروائے تاکہ اپنے بھائی عبدل کو ڈھونڈ سکے، اور اس نے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ وہی تھا جو عبدل کے جانے کے بعد پچھلے 13 سالوں سے عبدل بنا ہوا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ دنیا بچانے نکلا تھا، پر وہ سب کی کہانی میں ہیرو نہیں تھا، اور وہ وہی تھا جو خود روشن تھا پر سیاہی میں رہتا تھا، اس لیے وہ مسٹر گرے تھا۔ تم آج بھی فٹ بال کے لیے اتنا ہی کریزی ہو؟ عبدل کی خاموشی پر اس نے خود ہی بات شروع کی۔ ایما کون ہے؟ عبدل نے آخری کک ماری اور پھر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ فٹ بال کتنی دیر گراؤنڈ میں گھومتا رہا اور پھر رک گیا۔ ایکسکیوز می؟ وہ کون ہوتا تھا یہ سوال پوچھنے والا؟ وہی ایما جس کو تم نے ادھم کے پاس بھیجا، جس کا تم نے پورا نام تک جاننے کی کوشش نہ کی، جسے تم نے کسی مہرے کی طرح استعمال کیا۔ عبدل ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ البتہ وہ ٹھٹک گیا۔ عبدل کو یہ سب کیسے پتہ چلا تھا؟ اس کے آدمی بہت رازداری سے کام کرتے تھے، بلکہ ہر کام تو وہ اپنے آدمیوں سے کرواتا بھی نہیں تھا۔ تم نے ایک لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اپنے مقصد کے لیے، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ عبدل نے جبڑے بھینچتے کہا۔ جانتے ہو وہ ایما کون ہے؟ وہ وہی ایمانے ہے جس کو ڈھونڈ لانے کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ چلایا۔ مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، میں کسی ایمانے کو نہیں جانتا۔ وہ سرد تھا، سر ترین۔ وہ شطرنج کا کھلاڑی تھا، مہرے اس کی مرضی سے چلتے تھے۔ وہ جانتا تھا کب کس مہرے کو سامنے لانا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا اس بار اس نے غلط مہرہ چن لیا تھا۔ وہ مہرہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کا بدلہ تقدیر خود لیتی تھی۔ ہاں، تمہیں کیسے فرق پڑے گا؟ تم تو ہو ہی پتھر۔ وہ ہنس دیا، زخمی ہنسی، جبکہ ہاتھ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا اور آنکھیں سرد۔ اس کا ہاتھ ہیڈ پر جمع ہوا تھا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ پر تمہیں کیا لگتا ہے تم ایک منکر کو واپس لانے کے لیے ایک لڑکی کو مہرہ بناؤ گے؟ تمہیں کیوں لگا کہ لڑکی کی محبت اسے بدل دے گی؟ تمہیں کیوں لگا وہ روحان جبیل بن جائے گا؟ سب کی کہانیاں ایک جیسی نہیں ہوتی مسٹر ہاتھ جبیل۔ ایمان ساکت بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس تک ان دونوں کی آواز پہنچ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں تھی، ہاتھ اسے نہیں دیکھ پایا تھا۔ تو وہ صرف ہاتھ نہیں، ہاتھ جبیل تھا، عبدل جبیل کا جڑواں بھائی۔ ایمان کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ فری میں کچھ نہیں کیا اس نے، ہر مہینے کی اچھی خاصی رقم اسے ملتی رہی ہے۔ نیٹ کے پار بیٹھی ایمان کا دل 1000 ٹکڑوں میں بٹا۔ تمہیں لگتا ہے تم پیسوں سے لوگوں کو خرید سکتے ہو؟ عبدل چلایا۔ میں خرید لیتا ہوں، آگ لگا کر سلگا دینے والا ٹھٹھرتا لہجہ۔ عبدل آگ تھا تو وہ برف، سرد تر، خون جما کر مار دینے والی برف جیسا بے رحم۔ خوبصورت لوگ اکثر خوفناک ہوتے ہیں، ایمان نے پڑھا تھا اور آج دیکھ بھی لیا تھا۔ ہاتھ کا یہ کون سا روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر یہ خوفناک تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم ایمان بنت عبداللہ کو خرید لو گے؟ اور اس بار وہ چونکا ضرور تھا۔ ایمان کا ان سب سے کیا تعلق؟ پہلے ہی اس کے ذہن میں سوال گونج رہے تھے۔ اس نے ایما سے تب تک ہشام جبیل بن کر بات کی تھی جب تک اس کا کام نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایمان نے چاہا بھی تو اس کے آدمی نے ایمان کی بات نہیں کروائی تھی۔ ایمان کو موصول ہونے والے آخری میسج بھی ہاتھ کے آدمی نے کیا تھا جس دن ادم سب چھوڑ کر جا رہا تھا، اور ایمان کو اسے روکنا پڑا تھا۔ تم نے اسے تباہ کر دیا مسٹر ہاتھ جبیل۔ انسان اپنی تباہی خود چنتے ہیں، انسان خود اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کوئی دوسرا ان کی تباہی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اور بس عبدل مزید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ کتنا ڈھیٹ تھا، اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ اس نے پوری قوت سے مکہ گھما کر ہاتھ کے منہ پر مارنا چاہا، پر ہاتھ نے پھرتی سے اس کا طاقت پر مکہ روک لیا۔ عبدل، مجھے آج بھی نہیں پسند کوئی مجھے چھوئے۔ کتنا عجیب تھا وہ، دوسروں کی زندگیوں سے بنا پوچھے کھیل گیا تھا اور کوئی اس سے چھوئے بھی تو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عبدل نے لات گھما کر مارنا چاہی پر وہ پلٹ گیا۔ فضول کوشش مت کرو عبدل، ورنہ ایک باکسر ہونے کے باوجود تم ہار جاؤ گے۔ اس نے 13 سالوں میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اپنا دفاع کرنا بھی، اور عبدل اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ وہ کم از کم بھی اسے جان سے مار دیتا۔ اس کی ہیٹ اڑ کر دور جا گری، چہرہ مزید واضح ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی بوندوں نے ایمان کے چہرے کو چھوا وہ جیسے ہوش میں آئی۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند اٹھی، کندھے پر شال لپیٹے آرجے والا بیگ ہاتھ میں پکڑے وہ گراؤنڈ میں داخل ہونے والے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دونوں لڑ رہے تھے، عبدل مار رہا تھا تو ہاتھ صرف اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ عبدل کا دل کر رہا تھا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے اور شروعات اپنے بھائی سے کرے۔ وہ چلتی ہوئی گراؤنڈ میں آئی اور تبھی ہاتھ کی نظر ایمان پر پڑی۔ وہ اسے وہاں دیکھ کر ساکت ہوا، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور یہی وقت تھا جب ہاتھ کا ذہن بھٹکا اور عبدل نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پہ مارا۔ ہاتھ پورا گھوم گیا۔ اس کی نظریں ایمان پر جمی تھیں۔ تیز ہوا کی باعث بارش کی ننھی بوندوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔
دیکھو اسے، یہی وہ ایما ہے جسے تم نے اپنی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ عبدل نے لات اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ دوہرا ہو گیا پر نظریں ایمان سے نہ ہٹائیں۔ آخر کیوں اس نے لڑکی کو اتنا نظر انداز کیا تھا؟ کیسے اس نے غلط مہرہ چن لیا تھا؟ غور سے دیکھو، یہی وہ ایما ہے جسے تم بچپن میں مجھے چھونے بھی نہیں دے رہے تھے اور خود تم نے اسے ادھم کے پاس بھیج دیا۔ عبدل اسے بری طرح مار رہا تھا اور ایمان کے چہرے اور بالوں پر بڑی ننھی بوندیں موتیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ آج ہی وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کیسے سیاہ ہو گئی، وہ کیسے بھٹک گئی، وہ کیسے کسی انچاہے رشتے میں پھنس گئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے حیرانی سے۔ کسی نے غور نہ کیا کہ ہاتھ کی سرد آنکھیں اسے دیکھ کر نرم پڑ چکی تھیں۔ نرمی کا وہ تاثر کوئی نہ دیکھ پایا۔ یہی ہے وہ ایمان جس کی ماں کا علاج کروا کر تم نے اسے خریدنا چاہا۔ ہاتھ کے منہ سے خون ابل رہا تھا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی بھیگ رہے تھے۔ گارڈز کی اتنی ہمت نہیں تھی وہ عبدل کے راستے میں آتے، اور بادلوں کی گرج چمک میں اس کی آوازیں کہیں دب کر رہ جاتی تھیں۔ یہی ہے وہ لڑکی جس نے اگر کسی مرد کو پسندیدگی سے دیکھا تو وہ صرف تم تھے حاجبیل، صرف تم۔ اس پار پڑنے والا مکہ اس نے روک لیا۔ بجلی کی چمک میں ایمان کا وجود نہا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی جیسے کانپ رہی تھی۔ عبدل، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اس نے خود پر قابو پاتے کہا تو عبدل جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ دونوں اب اکیلے رہ گئے تھے، بالکل اکیلے۔ خوفناک رات کے سائے تلے دونوں اکیلے کھڑے تھے۔ ہاتھ کے چہرے پر ابھی بھی ویسا ہی اسپاٹ پن تھا۔ ایمان قدم قدم چلتی اس کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا، آرجے والا بیگ، وہی بیگ جسے وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی ایمان تھی جو اسے نظر آتی تھی، جو اسے سونے نہیں دیتی تھی؟ اتنا کچھ کیسے اس کی نظروں سے چھپ گیا؟ اس نے بے اختیار ایمان کو دیکھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ کون تھی خانم؟ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ پتہ ہے میں نے آپ کو پہلی بار کب دیکھا تھا؟ وہ جبڑے بھینچے کھڑا تھا، اس کا خون بارش کے ساتھ ہی نیچے بہہ رہا تھا۔ عبدل نے اس کے ذہن بھٹکنے کا اچھا خاصا فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ خاصا زخمی تھا پر ایسے کھڑا تھا جیسے اسے سوئی بھی نہ چبھی ہو۔ سالوں پہلے جب پہلی بار میرے باپ نے کہا تھا کہ اسے خدا پر یقین نہیں۔ یہ کافی سال پہلے کی بات تھی، وہ فرسٹ ایئر میں تھی، نیا کالج جوائن کیا تھا جہاں اسے بینش ملی تھی۔ اسے یاد تھا وہ دن جمعے کا دن تھا۔ عبداللہ شہاب کمرے میں لیٹے کسی کتاب کی گردانی کر رہے تھے۔ گھر کے سارے مرد جمعہ پڑھنے جا چکے تھے۔ قریب کی مسجد میں خطبہ ہو رہا تھا۔ آپ جمعہ پڑھنے نہیں جائیں گے؟ اس نے ہمت کر کے عبداللہ شہاب سے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ وہ وجہ جانے بنا نہیں رہ پائی۔ اس نے اپنے باپ کو مسجد جاتے نہیں دیکھا، نہ نماز پڑھتے نہ جمعہ پڑھتے، یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا تھا وہ شخص۔ کیا مطلب کیوں؟ مجھے اس پر یقین نہیں، میں نہیں جاتا، جب یقین آ جائے گا چلا جاؤں گا۔ الفاظ ایسے تھے کہ وہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اکثر وہ چھپ چھپ کر عبداللہ شہاب کی کتابیں پڑھتی رہتی تھی، کچھ سمجھ آتی تھیں اور کچھ اوپر سے گزر جاتی تھیں۔ خدا کو نہ ماننے والا کون ہوتا ہے یہ وہ جان گئی تھی۔ بہت بار عبداللہ شہاب نے اس کا دل توڑا تھا، ایک بار آج پھر توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنی دادی ماں کو اللہ کے بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ اکثر ایمان کو کہتی تھی جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے دور رہنا چاہیے، ان میں خوف نہیں ہوتا، اور جن میں خوف نہیں وہ اپنے مقام سے آسانی سے گر جاتے ہیں اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس رات وہ اسی بات کو سوچ سوچ کر روتی رہی، کیونکہ اس رات عبداللہ شہاب کئی گھنٹے اللہ سے تکرار کرتا رہا تھا۔ جانے وہ شخص اپنا ذہنی توازن کھو رہا تھا یا کچھ اور، پر ایک نارمل انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ اس رات اس نے سیاہی دیکھی تھی اور وہ خوف زدہ ہو گئی۔ وہ سو نہیں پائی تھی، اور اگلے دن جب وہ کالج گئی، وہ کالج جہاں اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن ملا تھا، بینش اپنا لیپ ٹاپ لائی تھی۔ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی تھیں۔ وہ کھانے پینے کے لیے کچھ لینے گئی تھی جب ایمان نے وہ ویڈیو دیکھی۔ ویڈیو میں ایک لڑکا تھا جو رات کی تاریکی میں سفید لباس پہنے لان میں جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا تھا، اور کسی نے یہ ویڈیو اپنے کمرے کی کھڑکی سے بنائی تھی۔ وہ دیکھتی رہی بار بار جب تک بینش واپس نہیں آ گئی۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور جو ڈرتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں، وہ سفید ہوتے ہیں۔ اس نے پہلی بار اتنی سفیدی دیکھی تھی۔ جس چیز نے اٹریکٹ کیا تھا وہ سفید حالہ تھا جو اسے دکھائی دے رہا تھا اس لڑکے کے ارد گرد۔ یہ عبداللہ بھائی ہیں، میرے کزن، لندن میں رہتے ہیں۔ انہیں رات کے پچھلے پہر کھلے آسمان تلے عبادت کرنا بہت پسند ہے، میں نے چھپ کر ویڈیو بنائی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی اور ایمان تجسس سے سننے لگی۔ اس نے مردوں کو ہمیشہ بھیانک اور سیاہ پایا تھا۔ کوئی اتنا سفید کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں۔ وہ سفیدی بڑھتی گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اسے لگا وہ شخص سے محبت کرنے لگی تھی، اور وہ شخص کتنی سیاہی لایا تھا اپنے ساتھ۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی کہ مجھے ایک ایسے شخص سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے، جو مجھے جانتا بھی نہیں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی جبکہ ہاتھ یوں کھڑا تھا جیسے کوئی روبوٹ ہو، جیسے وہ سانس نہ لیتا ہو۔ پر مجھے آج سمجھ آیا، مجھے تو اس محبت سے محبت تھی جو آپ اللہ سے کرتے ہیں۔ اسے اللہ والے پسند تھے، پر آج ایک اللہ والے نے بھی اس کا دل توڑ دیا تھا۔ شاید وہ اپنی کہانی میں صحیح تھا، پر ایمان کی کہانی میں وہ ولن بن کر آیا تھا۔
اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور فائنلی شکر اللہ سے ساری کنفیوژن تو کلیئر ہوئی یار، میں تو سوچ کے تھک گئی تھی۔ خیر جو بتایا گیا ہے کہ اب تو سب بتا دیا گیا ہے، ہاد اور عبدل دونوں بھائی ہیں، اور ہاد عبدل بن کے زندگی گزار رہا تھا، مطلب وہ جو کہتی تھی نا بنش کہ اسٹیشن پہ عبدل تھا، مطلب وہ ہاد تھا، وہ عبدل کا نام یوز کر رہا تھا، اور وہ عبدل کی آئیڈینٹی کیوں یوز کر رہا ہے؟ اور وہ اس کی کزن کیا نام ہے، دائمہ کیوں کہتی ہے کہ وہ کر رہا ہے، کیا نام ہے، کیا کہتی تھی یار، وہ کہہ رہی ہے نا کہ عبدالحاد بن کے کیوں آیا ہے، تو کیا چکر ہے، اس نے ابھی بھی کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے، وہ مسٹری چھپی ہوئی ہے کہ اس نے کیوں عبدل بنا ہے وہ، اور یہ تینوں کزنز ہیں، دو تو بھائی ہیں اور ایک کزن ہے، یہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں، 13 سالوں کے بعد مل رہے ہیں، حد ہو گئی۔ اور ایمان نے فائنلی یہ اسٹیپ لے لیا ماسیل سے الگ ہونے کا، ایسی خواہ مخواہ یار، یہ تو کوئی تک کی نہیں بنتی تھی، میں خواہ مخواہ اس نے بس اس کو روک لیا تھا کہ وہ فون آیا تھا اور وہ احسان کا بدلہ چکانے، یہ تو تھوڑی عجیب سی کہانی تھی۔ خیر جو بھی تھی اب ختم ہو گئی، اور اب ماسیل بیچارہ، اچھا ایک میں نے کامنٹ پڑھا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ ماسیل مین لیڈ ہے، تو میں نے رائٹر کا ہی کوئی پوسٹ دیکھی تھی یا کوئی Q&A پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، پر وہ کہہ رہی تھی کہ ماسیل مین کریکٹر نہیں ہے، اس کے نام پہ ناول کا نام نہیں ہے ماسیل، ویسے ہی ایک ہے بت ساز ورڈ ہے، تو اس میں کریکٹر کا نام ماسیل رکھ دیا گیا ہے، وہ اس کریکٹر کا کوئی اتنا خاص رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مت سمجھیں کہ اس کے نام پہ ہے، جیسے مالا ہماری ہیروئن ہی مر گئی جس کے نام پہ ناول تھا، تو یہ ناول نام ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے، اس کا اتنا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہوتا ہے کریکٹر سے۔ اور اب بس کلیئر ہو گیا، ہادی وہ تھا جو شطرنج کے پتے کھیل رہا ہے، وہ اپنے ماسیل کو واپس لانا چاہتا ہے کہ وہ نیک ہو جائے، واپس آ جائے، عبدل کو وہ واپس لانا چاہتا ہے، مطلب ابھی حانم زندہ ہے، اور وہ جن کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ہشام جبیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور دائمہ کس سے بات کر رہی ہوتی ہے؟ وہ پھر اپنے دادا سے بات کر رہی ہوگی، ہے نا؟ اور بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، اب کوئی کہانی سٹارٹ ہوگی، اب سارا کا سارا میرے خیال سے فیوچر ہوگا، فیوچر نہیں ہوگا مطلب پریزنٹ ہوگا، پاسٹ میں رہ کے نا سر درد کر گیا تھا۔ خیر ابھی پھر بیچ میں پاسٹ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت پاسٹ برداشت ہے، لیکن اتنا زیادہ، چلیں جی اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔